اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام ایک اور ثانیہ، ایک اسپیشل پروگرام لے کر میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر، اور سب سے پہلے ان ایام غم کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آج جو ثانیہ پشاور ہوا اس کی تمام ناظرین کو ایک بار پھر اپنی ٹیم کی طرف سے، ہدایت انتظامیہ کی طرف سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت انسان، شاید ہی کوئی آج ایسی آنکھ رہی ہو جو نم نہیں ہوئی، اور ایسا ثانیہ کہ جس میں 136 بچوں سمیت 142 شہادتیں ہو گئیں، اور جن میں 122 افراد اس سے الگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور آپ یہ تمام دن میں سمجھتا ہوں کہ سب جو پاکستانی ہیں، سب جو ایون ویسٹرن جو میڈیا تھا، یہاں کا لوکل جو میڈیا تھا، اس میں بھی ثانیہ پشاور کی بات ہوتی رہی ہے۔ مختلف ڈیولپمنٹس بھی آپ نے سنی ہوں گی، مختلف بحثیں جاری ہیں، اور خدا نخواستہ یہ ثانیہ پہ جو ثانیہ ہوتے ہیں، یہ اسی طرز کے انداز میں ہم ایک کانفرنس تو بلائی گئی ہے کل، تمام پارٹیز کے سربراہوں کو بلایا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، ISPR کی بریفنگ بھی آ گئی، اور ان کے مطابق کہا گیا کہ تمام دہشت گردوں کے نیٹ ورک کا پتہ چلا لیا گیا ہے، اور دوسری طرف جنہوں نے یہ ثانیہ میں جو تمام قوم کو دوچار کیا ہے، تمام ماؤں سے ان کے قیمتی لال چھینے ہیں، طالبان نے جو دہشت گرد تنظیم ہے اس نے ضرب عضب کا بدلہ قرار دے کر اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے۔ اور اس میں اب ہم یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج سارا دن جو ہم یہ نشریات دیکھتے رہے ہیں، ان الفاظ کا تو ہمارے پاس وہ ہم سلیکشن کر ہی نہیں سکتے کہ کس انداز سے ان ماؤں کو، ان گھرانوں کو، ان خاندان کے لوگوں کو دلاسا دے سکیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھ سکیں، لیکن اپنی بیداری یا اپنے شعور یا اپنے اندر ایک انسانیت کا ثبوت دینے کے لیے ضرور ٹیلی فون لائنز کچھ دیر میں اوپن ہو جائیں گی، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ کیا لوگ، آپ یہ جو ہمارے بھائی نے سیٹ بنایا ہے، اس میں نیچے تو تابوت بھی نظر آ رہے ہیں، جنازے نظر آ رہے ہیں، لیکن اوپر جو چند اشخاص کی، چند رہنماؤں کی تصاویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک میسج جا رہا ہے۔ یہ لوگ ہمارا سب فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ان میں ایک انفیملیئر سی شاید ایک شکل آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ چیف جسٹس ناصر الملک صاحب ہیں، جو بالکل آپ کی اسکرین کے لیفٹ کونے کے اوپر ہیں۔ یعنی اس وقت جو عدالت یا عدلیہ کا جو ایک سلسلہ کار ہے، وہ ان کے ذمے ہے، اور اس وقت بہت سی سیاسی جماعتیں، اب کل دیکھنے کی بات ہے کہ کیا وہ دوبارہ ایک آل پارٹیز کانفرنس کسی نتیجے تک پہنچے گی، یا ایک ٹی پارٹی کا سما بن کے، یا کچھ بے روزگار سیاستدانوں کو روزگار ملنے کا ایک ایسا لگے گا کہ فوٹو سیشن ہوگا، اور وہ تمام جو چیزیں وہ دوبارہ ہم اپنی اپنی اسکرینوں پر دیکھیں گے، لیکن پھر کسی نہ کسی ایک جو ظالم ہے اس کو سزا ہوتی ہوئی ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو کیا خدا نخواستہ کل کی جو ایک کانفرنس ہونے والی ہے، یا جو اکٹھ ہونے والا ہے، یہ وہی روایتی اکٹھ ہوگا؟ اگر پوائنٹ سکورنگ کی بات کی جائے تو مختلف سیاستدان ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہے ہیں، لیکن اس وقت جو آج کا ثانیہ تھا پاکستان میں 16 دسمبر 2014 کو، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑا کوئی ثانیہ پاکستانی تاریخ میں کوئی ہوا ہو۔ بڑے بڑے دھماکے، بڑے بڑے المیے گزرے ہیں، بلکہ اسی پچھلے مہینے واغہ بارڈر پر 2 نومبر کو 60 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے، لیکن یہاں جو بچوں کے ساتھ یہ انسانیت سوز ظلم کیا گیا ہے کہ بچوں کی ایک مرکزی حال میں جا کے وہ دہشت گرد تقریباً 7 سے 8 کے قریب دہشت گرد تھے، اور وہ عقبی جو ایک پچھلی دیوار تھی وہاں سے پھلانگ کے وہ لوگ اندر داخل ہوئے ہیں، اور ان کے پاس ISPR کے مطابق اتنا اسلحہ تھا کہ اگر وہ مارے نہ جاتے یا وہ خود کو جہنم رسید نہ کرتے تو وہ ان کے پاس دنوں کا اسلحہ موجود تھا۔ تو اتنا اسلحہ لے کے وہ آرمی پبلک اسکول میں داخل کیسے ہوئے، یہ بھی ایک سوال ہے، اور یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے، جہاں پر ہم اپنے سیاستدانوں کی آگے چل کے بات کریں گے، ان کا کیا کردار رہے گا۔ عوام کا غم و غصہ وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور کچھ ایسے ادارے جو خفیہ ادارے، جن کا کام ہے، جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ایسی سرگرمیوں پہ نظر رکھیں، اور جہاں پر ضرب عضب جاری ہے، اور جہاں سیدھا سیدھا مقابلہ ہے دہشت گردوں کا پاک فوج کے ساتھ، تو یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا آرمی پبلک اسکول پر اتنی بلکہ نہ ہونے کے مطابق یہ سیکیورٹی تھی، اس کی کیا وجہ تھی، اور دہشت گرد اتنا اسلحہ لے کر اندر آنے میں کیسے کامیاب ہو گئے؟ اور ایک اور افسوسناک جو بعد میں ڈیولپمنٹس یا بعد میں خبریں پتہ چل رہی ہیں کہ ان یزیدیوں نے ایک ٹیچر کو خود ان بچوں کے سامنے زندہ جلا کر
ان کو عبرت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ ایک ٹیچر کو ان کے تمام جو طلباء تھے، اسٹوڈنٹس تھے، ان کے سامنے ان کو شہید کیا گیا، اور وہ بہت ہی المناک ایک ایسی گھڑی ہوگی۔ اور ان بچوں پر اس وقت تقریباً اسکول میں 960 بچے تھے، اور اس کے علاوہ عملے کے کچھ لوگ بھی شامل تھے۔ تو ان میں سے جو بچے بچ گئے ہیں، جو اس وقت اپنی زندگی کے اندر موجود ہیں، تو ان کے اوپر، ان کے ذہنوں کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے، کس انداز سے وہ اب آگے کی زندگی کو شروع کر پائیں گے، یا جب وہ واپس اسی اسکول میں جائیں گے تو ان کا کیا ایک سوچ ان کی کیا ہوگی، یا کس انداز سے وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ پائیں گے۔ تو بہت بڑا ایک المیہ ہے، اور ان ماؤں کو وہ فوٹیج آپ نے ضرور دیکھی ہوگی کہ کس انداز سے اب ایک جگہ پر اسکول میں باہر والدین کا رش ہے، اندر آپریشن ہو رہا ہے، اور وہ اسی سوچ میں ہے کہ اب کس کا بچے اس کی شہادت کی اطلاع آتی ہے، کس کا بچہ بچ جاتا ہے، کس کی جو لاش ہے، کس کی میت جو ہے وہ ہمیں وصول کرنا پڑے گی۔ تو ایسے دردناک جو مناظر ہیں، شاید ہی کوئی ایسا دل رہا ہو جس کو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں نم نہیں ہوئی ہیں۔ اور اس وقت ہماری قوم پر بہت ہی ایک قیامت کی گھڑی ہے، اور یہ کوئی پہلا ایسا موقع نہیں ہے کہ جس پر ہم اس قسم کا پروگرام نہیں کر رہے۔ ٹارگٹ کلنگ ہو یا اس قسم کی جو بھی کارروائیاں دہشت گردوں کی ہوئی ہیں، ایک روایتی سا ایک سلسلہ ہمارا ضرور پورا دن آپ نے دیکھا، ٹاک شوز بھی ہوئے، مذمتی بیانات بھی آپ نے کچھ لوگوں کے سنے ہوں گے، ہمارا بھی ویسا ہی ایک سلسلہ کار ہے۔ لیکن اس تمام ایک کارروائی کے بعد کیا ہم کچھ دہشت گردوں کو کوئی واضح پیغام دے پائیں گے؟ ہماری اصل میں اپنی ترجیحات کیا ہیں، سیاستدانوں کی ترجیحات کیا ہیں؟ ایک جماعت جو ہے، یا کچھ جماعتیں اپوزیشن کی ہیں، ان کی ترجیح یہ ہے کہ وہ دھاندلی کے اوپر سارا کچھ، وہ کارروائی کی دھاندلی یا انتخابات جو ہیں 2013 کے وہ شفاف نہیں ہوئے، اس وجہ سے وہ میدانوں میں ہیں، اور لوگوں کو تقریباً 14 اگست سے لے کر وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ ہی رہیں، گلیوں میں ہی رہیں۔ ایک جو اس وقت اقتدار میں جماعت موجود ہے، اس کی نظر میں معیشت جو ہے پاکستان کی، وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے کہ نہیں، پاکستان میں اگر ڈیولپمنٹ ہونی ہے، باہر سے جو ایک قرضہ بھی لیا جائے یا جو بھی منصوبہ بندیاں ہیں وہ باہر سے لائی جائیں، پاکستان میں پل بن جائیں، سڑکیں بن جائیں، تو یہ پاکستان کی ایک کامیابی ہوگی۔ لیکن کوئی بھی ہمارے ہاں جو جماعت ہے، وہ اس وقت جو پاکستانی کی جان اور مال کی حفاظت ہے، اس کی طرف کسی کا بھی دھیان نہیں ہے۔ تو کل کیا ہوگا، آپ نے سارا دن کیسے گزارا، اس پر آپ بھی اب دنیا تک اپنا میسج دے سکتے ہیں۔ آج کے پہلے کالر ہیں اس پروگرام میں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی، ہمارے ساتھ میرا خیال یہ ہے کہ آج جو حادثہ ہوا ہے، اس میں نواز شریف اور وہ جو ہے آپ کے عمران خان، ان دونوں کا ہی ہاتھ ہے۔ نواز شریف صاحب اور عمران صاحب کا دونوں کا ہاتھ ہے، دونوں طالبان کے حامی ہیں۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ابھی تو یہ دونوں پاور میں ہیں، سمجھے، کچھ صوبے میں عمران صاحب پاور میں ہیں، نواز شریف اقتدار میں ہیں، وفاق میں، تو کیسے کام چلے گا؟ عوام کو کیا کرنا چاہیے پھر ان سے چھٹکارے کے لیے؟ بھائی اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاور میں تو وقت سے یہ ان کو آرمی اتارنے والی نہیں ہے۔ آرمی تو یعنی آرمی کے لیے آپ کا میسج ہے کہ آرمی کچھ ایسا بندوبست کرے کہ اب بہت ہو گئی کہ ان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے حامیوں کو بھی اقتدار کے ایوانوں میں برداشت کیا جائے۔ تو آرمی کے لیے آپ کا واضح پیغام آ گیا سر، بہت مہربانی۔ اور ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آج کا دن ہے 16 دسمبر ایک اور سانحہ 2013 میں پیش آیا، جب علامہ ناصر عباس آف ملتان کو لاہور میں شہید کر دیا گیا۔ اور علامہ صاحب کی ایک فوٹیج، ایک کلپ ہے ہمارے پاس کہ انہوں نے کوئٹے کا جب سانحہ ہوا تھا، اس میں ایک دھرنے میں وہ شریک تھے، اور اس میں انہوں نے ایک شہید کا جو ایک پیغام تھا، ایک غم و غصہ جو تھا، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور آج ان کی یاد بھی ہے۔ اور 16 دسمبر میں اگر ہم نے ان لوگوں کے خون کا ایک میسج، کہ جنہوں نے خون کی قربانی دی ہے، ان کا میسج بھی بھلا دیا، تو پھر شاید یہ ساری جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت ایسی ہے انشاءاللہ کہ ہم ایسے جو بڑے بڑے منافقین ہیں، بڑے جو اس وقت ہمارے بڑے مناصب تک پہنچ چکے ہیں، ان سے چھٹکارا ضرور حاصل کریں گے، اور شہداء کا جو خون ہے، چھوٹے معصوم بچوں کا جو خون ہے، وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ علامہ ناصر عباس آج یوم شہادت بھی ہے، ان کا وہ میسج سنتے ہیں، ان کا ہم بغیر کسی خوف اور خطرے کے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ان کو لگام دے دی گئی ہوتی، اور اگر جب ہم نے پچھلا دھرنا دیا تھا تو اس میں ہمارا مطالبہ صحیح طور پہ مان لیا گیا ہوتا، اسی وقت ہم بے وقوف نہیں ہیں۔
آپ جمہوریت بچائیں, ہمیں جمہوریت پسند ہے. کئی لوگ کہتے ہیں فوج آ گئی تو سسٹم ناکام ہو گیا. بھاڑ میں جائے ایسا سسٹم جو پاکستان کی عوام کی جان کی حفاظت نہیں کر سکتا. آپ کا سسٹم کسی کی جان سے مہنگا نہیں ہے, ایک شخص کی جان سارے سسٹم سے زیادہ قیمتی ہے. فوج کو بلایا جائے, کیونکہ ہمیں فوج کے علاوہ کسی پر بھروسہ, کسی پر اعتماد نہیں ہے. ان سیاسی نظاموں سے ساری قوم واقف ہے, پورا پاکستان واقف ہے, پوری دنیا واقف ہے. ہمیں کسی نظام کی ضرورت نہیں. الیکشن کے اندر ہم ایسی واضح پالیسی کا اعلان کریں گے کہ ان حکمرانوں کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان میں حکومت صرف دولت کمانے کے لیے نہیں ہوتی, صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی. ناظرین, فوٹیج آپ نے دیکھی. جناب علامہ ناصر عباس شہید رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ بھاڑ میں جائے ایسا سسٹم, اور ہمیں اگر ایک سسٹم کو بچانا ہے یا جان جو ہے وہ سسٹم سے بڑھ کر قیمتی ہو گئی ہے. اور اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے الٹ ہم چل رہے ہیں. سسٹم بچا رہے ہیں, جانوں پہ جانیں قربان اگر کی جا رہی ہیں تو اس پر کوئی بھی ہمارا جو ادارے ہیں, ہمارے جو بڑے سیاستدان ہیں, اس حوالے سے کچھ ہمیں کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو کچھ ہی دیر میں ہم بچوں کی وہ جو بات کے تاثرات ہیں وہ بھی سنوائیں گے, لیکن ایک کالر ان کو ابھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. سر بات کریے. آپ لائیو آ چکے ہیں, اپنا نام بتائیں گے؟ ہاں جی, محمد عارف سر. محمد عارف صاحب کیا کہیں گے بھائی؟ سر میں آپ کا پروگرام اکثر دیکھتا رہتا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. حالانکہ میں اہل سنت جماعت سے ہوں, کوئی بات نہیں, اور میں پہلے بیت کو بھی ماننے والا ہوں, لیکن پلیز آج کے جو واقعات جو ہوئے واقعہ مجھے دل سے آپ سمجھتے ہیں پلیز, تو میں کچھ کہنا بھی سر پر لفظ ہی نہیں ہے, میں کیا کہوں. بالکل الفاظ نہیں ہے, بالکل الفاظ بڑی نہیں ہے. مہربانی, دعا میں یاد. جزاک اللہ بھائی, آپ نے ایک بیداری کا ثبوت دیا ہے. اور اس وقت کوئی شیعہ سنی تفریق نہیں ہے, کوئی پاکستانی ہونا ضروری نہیں ہے, صرف انسان ہونا ضروری ہے کہ جس کے باڈی کے اندر دل دھڑک رہا ہے, اور جنہوں نے ان معصوم بچوں کی شہادت پر اگر ان کے دل تھوڑے سے غمگین ہوئے ہیں تو یہی ایک سلسلہ ہے. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علامہ صاحب نے بہت اچھا جملہ کہا کہ یہ شیعہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں, لیکن ایک جو لفظ انہوں نے قرار دیا کہ غم و غصہ, کہ ہم جو ہے اس وقت آپ دیکھیں پورے پاکستان میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے. غم شیعہ جو مناتے ہیں, جب ظلم کسی کے اوپر ہوتا ہے اس پر غم مناتے ہیں, اور غصہ اس پر کرتے ہیں جو لوگوں کو پہنچانے والا ہوتا ہے, جو ظالم ہوتا ہے اس کے لیے ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں. تو آج تو سارے پاکستانی اگر ان کو ہم سارے شیعہ کہیں کہ سب ماتم کر رہے ہیں, سب آنسو بہا رہے ہیں, تو یہ بھی بے جا نہیں ہوگا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی محترم امتیاز نقوی صاحب, مہربانی سر. جی فاروق بھائی بہت اچھا کیا آپ نے, آج کا یہ جو پروگرام رکھا ہے اس کی اشد ضرورت تھی. آج ہم تمام دنیا بھر میں جتنے بھی انسان ہیں ہم مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی, کھانے کی, اور ان والدین اور ان رشتہ داروں عزیز اقارب کے ساتھ ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں, ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. یقین کریں فاروق بھائی کہ دن بعد جتنی بار میں نے, اب جانتے ہیں کہ میں امیجز نہیں دیکھ سکتا ہوں اسکرین پر, لیکن جب میں نیوز سنتا تھا آپ نے محسوس کر لیا بھائی, تو رک نہیں رہے تھے. اللہ تو دراصل یہ دہشت گردی اس کو پروموٹ کیا گیا ہے ہمارے سیاستدانوں نے, ہمارے مذہبی اکابرین نے, ہمارے یعنی کہ اس میں ہر وہ شخص شامل ہے. جب بھی دہشت گردی ہوتی تھی, جب بسوں سے اتار کر نشان دے کر وہ جب گولی کا نشانہ بناتے تھے تو کہیں سے آواز جو ہے بلند نہیں ہوتی تھی کہ یہ جو ہے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اچھا امتیاز صاحب, ایک بیان ہے وزیر اعظم صاحب کا, ان کا کہنا ہے کہ بچوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا. تو آپ کو لگے گا کہ یہ نواز شریف صاحب اپنے انہی محسنوں کے خلاف, جن کے خلاف تو وہ آپریشن کے لیے بہت گریزاں تھے, تو کیا حساب لیں گے یا صرف یہ اخباری طور پہ انہوں نے یہ بیان دیا؟ یہ عارضی طور پر ایک سیاسی بیان ہے, جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ کل بھول جائیں گے. آج ہی میں مولانا فضل الرحمان کا ایک بیان سن رہا تھا, وہ آج بھی بضد تھے کہ نیگوشیشن ہونے ہاں کہ یہ آپریشن کرنا غلطی تھی ان کا. بالکل وہ میں بھی سن رہا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ آپریشن نہ, مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں. تو میں نے دوسرا بیان جو پرویز مشرف صاحب کا سنا ہے, ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بات چیت کس کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ, حیوانوں کے ساتھ, درندوں کے ساتھ. یہ تو ناممکن ہے کہ جو لوگ انسان ہی نہیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں گے.
تو یہی دیکھیے یہ دہشت گردی کربلا سے شروع ہوئی تھی، اور یہی ہم اپنے مجالس میں جب مجالس برپا کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں تو یہی مذمت کرتے ہیں ہم دہشت گردوں کی، لیکن ہم پر فتوے لگتے ہیں، کفر کے فتوے لگتے ہیں. اور اگر یہ لوگ ان درندوں کو، ان دہشت گردوں کو سمجھ سکتے، اگر ان کا ساتھ نہ دیتے تو آج یہ حشر نہ ہوتا. آج یہ 132 بچے جو صبح اسکول میں گئے اور مائیں انتظار کرتی رہی کہ ہمارے بچے اسکول کے بعد واپس آئیں گے، ان کے لیے کھانے تیار کرتے رہی، ان کے انتظار میں بیٹھی رہی. جب ان کو یہ پتا چلا کہ ان کے حوالے جب ان کی نیتیں کی گئی، اللہ آپ کو صبر دے امتیاز صاحب. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ کسی کے لیے کسی کے غم میں اس طرح آنسو بہا رہے ہیں، یہ رائے گاہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ، اور ضرور جو ہے اس کا اجر بھی ملے گا اور اس کا حل بھی انشاءاللہ. ہم ایسی قوم ہے کہ جب بھی ایک اس قسم کا سانے سے دوچار ہوتے ہیں تو قومیں طاقت پکڑ لیتی ہیں، اپنے آپ کو اور منظم کر لیتی ہیں، اور ایسے جو بھیڑیے کچھ ہم نے ایسے لوگ جن کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں ان سے ہم چھٹکارا پائیں گے انشاءاللہ. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم بسم اللہ. نقوی صاحب وعلیکم السلام. مہربانی. فروغ بھائی آج جو ثانیہ ہوا ہے، میں تو کم از کم یہ نہیں کہوں گا کہ میں مذمت کرتا ہوں، کیونکہ مذمت لفظ جو ہے اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھا ہے. صحیح بات. اب مذمت کہنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب تو صرف یہ ہے کہ شرمندہ ہیں ان بچوں سے، ان کی ماؤں سے، ان کے والدین سے جو انہیں بچا نہ سکے، جو ہم انہیں بچا نہ سکے. ہم تو شرمندہ ہیں اس بات پہ. تو جی بات جاری رکھیں. ایک سیکنڈ فروغ. تو فروغ بھائی میں صرف یہ بات کہوں گا کہ یہ شرمندگی جو ہے نا، یہ ہماری ایک آدمی کی نہیں ہے، پوری قوم کی ہے. صحیح. اور پوری قوم شرمندہ ہے. اب رہ گئی اس بات پہ کہ قوم یہ شرمندگی کیسے دور کرے گی. اس کے لیے ہمیں ایک ہی راستہ ملتا ہے، وہ یہ راستہ ہے کہ قوم آپ اٹھ کھڑی ہو. اچھا نقوی صاحب، کچھ ہم نے اوپر تصویر ہے، سربراہان کی تصاویر ہیں، یہ لوگ ہی ہمارے فیصلے کرنے والے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ ایسے حالات سے ہمیں بچا لیں گے؟ ایک منٹ اگر بات ایک منٹ اجازت دیں نا تو میں پھر ان کی بات کرتا ہوں. پہلے میں ایک بات کر لوں جی مکالمہ کہ قوم کو اب فیصلہ کرنا ہوگا اس بات پہ کہ کیا ہم نے پاکستان بچانا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل بچانا ہے، ان بچوں کو بچانا ہے. صحیح بات. اگر بچانا ہے تو ہمیں کسی ایسے لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. اب جس طرح آپ مجھے ابھی میں آپ سن رہا تھا آپ کے لفظ کہ ایک قطرے کا حساب لیں گے. یہ حساب ضرور لیں گے، لیکن حساب یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بدلے میں ان کو مارا جائے گا. 3000 ان کی قید میں ہے، کتنوں کو پھانسی مل گئی ہے حساب لینے میں. اچھا نقوی صاحب، ایک میں سن رہا تھا کہ ان کے ایک مور کے اوپر شاید 18 پولیس والے ان کی حفاظت کے اوپر مامور ہیں، ان کے جانوروں کے اوپر پولیس والے مامور ہیں. یہ حساب نہیں لیں گے، یہ حساب کریں گے. یہ حساب کریں گے کہ 60,150 ہو گئے ہیں، آپ بتاؤ کہ ہم نے اور کتنے آپ کے ہاتھوں مروانے ہیں. یہ حساب کتاب کریں گے، حساب لیں گے نہیں قطرے قطرے کا. تو رہ گئی بات اب اس بات کی، مجھے فروغ بھائی صرف اتنا بتا دو کہ لال مسجد کی عورت نے جو یہ بات اپنی ویڈیو میں کہی ہے کہ ہم دیش والوں کے کو امیر مانتے ہیں، کیا یہ نثار چودھری وزیر داخلہ کی ناک کے نیچے نہیں رہتی؟ کیا وہ اسلام آباد میں نہیں رہتی؟ کیا چودھری نثار کا دفتر اسلام آباد میں نہیں ہے؟ تو یہ تو اس کی ناک میں نیچے بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو اپنا امیر مانتے ہیں. وہ اس کا سامان تو جس نے کہا ہے کہ 500 ہمارے ابھی تک موجود ہے، کیا کسی نے آج تک اسے ہاتھ لگایا ہے؟ کسی نے اسے پوچھا ہے؟ اچھا نقوی صاحب، کل کیا ہوگا پھر؟ کل کیا ہوگا فروغ بھائی؟ یہ اپنے مور کو اگر بلا اٹھا کے لے جائے تو 22 پولیس والوں کو گھر بھیج دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مور کے بچانے کے لیے 22 پولیس والے وہاں پہ موجود تھے. تو مور کو بچانے کے لیے 22 پولیس والے اگر ہو سکتے ہیں تو کیا ملک کے 150 بچوں کو بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ذرائع نہیں ہے؟ یہ سارے سوال ہیں، یہ سوال اٹھتے ہیں. اچھا نقوی صاحب، ہم ایسا کیوں کرتے؟ چلیں یہ ٹھیک ہے کہ
آپ فرض کی آپ کا لگاؤ پیپلز پارٹی کی طرف ہے, آپ اس میں سیاست نہیں کروں گا, بالکل نہیں کروں گا سیاست. تو پھر زرداری صاحب کا بھی تو اس میں حصہ ہے سر. آپ نے تو اس میں جو سابقہ حکومتوں والے ان پر بھی کچھ کوئی ایک دو لفظ بول دیں, آپ اپنا بتا دیں کہ بالکل آپ سیاست نہیں کر رہے. میں اس میں سیاست نہیں کروں گا, بالکل سیاست نہیں کر. ہاں آ جائیں اس بات پہ بھی آ جاتا ہوں میں آپ کو. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ بے نظیر جو ہے وہ کس طرح گئی ہے دنیا سے, کن کے ہاتھوں گئی ہے, ذوالفقار علی بھٹو کس کے ہاتھوں سے گیا ہے, مجھے صرف اس کا جواب دے دیں. اور مرتضیٰ بھٹو کہاں گیا ہے؟ وہ کس کے ہاتھوں آدمی تھا. ٹھیک ہے. اس کا چھوٹا بھائی شاہ نواز بھٹو کس طرح گیا ہے؟ مرزا بھٹو کی تو بات آپ کرتے ہیں, شاہ نواز کی کیوں نہیں کرتے؟ ظاہر ہے بھٹو کے. اچھا نقوی صاحب اس میں ہم نکل جائیں گے, بہت سے کالرز ہیں پیچھے, میں ان سے بات کر لوں پھر آپ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں تاکہ بات آگے چلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں افتخار حسین شاہ بول رہا ہوں بولٹن سے. جی افتخار صاحب بہت مہربانی. میں دیکھ رہا تھا ابھی دوسرے چینل پہ, جی انہوں نے نام پوچھ کے بچوں کو مارا, سر میں گولیاں, وہ سارا یقین کرو دل نہیں کر رہا. اللہ اکبر. ایسے میں نے کہا یہ واقعہ میرے ساتھ میرے دوست تھے بول رہے تھے یہ ایسا, میں نے کہا یہ آج کا نہیں, ہم نے کربلا میں دیکھا. اچھا یہ کربلا کا واقعہ میں نے کہا ہم نے دیکھا ہے. ہمارے باوجود ہمارے ناموں کو لوگ ڈھونڈ کے مارتے ہیں, ابھی بھی مار رہے ہیں. وہ چھپے نہیں, وہ چھپے نہیں ہیں, وہ ابھی بھی ہیں. ان پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہو. جنہوں نے معصوم علی اصغر کو تیر مارا وہی ہیں, بالکل وہی ہے. اور وہی قوم ہے. بالکل صحیح بھائی افتخار صاحب. ایک کال لے کے میں نے ایک اور کلپ دکھانا ہے تو اس کے بعد پھر مزید, بلکہ ایک اور ڈراپ ہوئی, ایک اور کلپ ہے ان بچوں کے کچھ تاثرات ہیں. اگر وہ تیار ہیں, اگر ہمارے بھائی دکھا سکتے ہیں ابھی تو وہ دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کی مزید کالز لیں گے. لیجئے وہ کلپ دیکھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. حال میں تھے, ہمیں فرسٹ ایڈ کی انفارمیشن کے لیے بلایا گیا تھا, تو ادھر ڈائریکٹ جیسے ہی تو اوپر سے ہم نے سمجھا ریپیئرنگ ہو رہی ہے, کچھ آوازیں آئی شروع, تو پیچھے سے ہمارا گیٹ کا حال ہے, حال کے گیٹ کافی گیٹ ہے, ایک گیٹ انہوں نے توڑ دیا. توڑ کے جیسے اندر داخل ہوئے بچے سارے نیچے لیٹ گئے, اور انہوں نے ہر حال میں ہماری چیئرز ہیں, وہ ہر چیئرز میں آ کے انہوں نے بچوں کو گولی ماری. میں تو نہیں دیکھ سکتا, میرا بس چلے, میں ان کے بڑا ہو کے انشاءاللہ میں ان کی دنیا تباہ کر دوں گا, ان کی کیا نام نسلیں تباہ کر دوں گا, ان کو چھوڑوں گا نہیں. ہم لوگ اسکول میں تو سرمنی ہو رہی تھی, ایک دم پیچھے سے فائرنگ ہوئی, پھر ایک دم ساری گولیاں چلی, کچھ بچے ہلاک ہو گئے, میرے آ کے پیچھے کمر پہ گولی لگی ہے, بہت سخت درد ہو رہا ہے. آرمی آئی پھر. ساتھ سنے ہیں. اب پاکستان سے کال ہے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی اپنا نام بتائیں گے؟ فاروق بھائی, آزان جعفری عرض کر رہا ہوں. جی جعفری صاحب کراچی سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی کیا فرمائیں گے سر؟ فاروق بھائی, آج پورا دن میں پاکستانی میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ سزائے موت کو سے پابندی ہٹایا جائے, کوئی تبصرہ کر رہے تھے کہ واقعے کی مذمت کرتے ہیں, سب اپنے اپنے رائے دے رہے تھے. تو میں ان صاحب علم ہو کر بھی بیوقوفوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی یہ جتنے بھی واقعات پاکستان میں ہو رہے یہ تو خودکش حملاور ہیں, تو خودکش حملاور کے لیے سزائے موت کا کیا ضروری ہے؟ آپ تو وہ پالیسی بنائے کہ جو خودکش حملاور ہیں, آیا وہ خودکش حملاور کے لیے کیا پالیسی ہے؟ یہ کہاں سے برین واش ہو رہے ہیں, بنانے والے کون ہیں, نرسز کہاں ہیں, مل رہی ہے صحیح, یہ کون سے عناصر ہیں اور ان کی تربیت کہاں سے ہو رہی ہے؟ ان کی تربیت دیکھیں, ضرب ضبط تو ہمارا ایک مطالبہ تھا کہ ضرب ضبط اگر پشاور میں ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, تو اس کے دائرہ وسیع کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ جو سیاسی اور مذہبی پارٹیاں ان کی سرپرستی جو کر رہی ہے, ان کو اپنے بیٹے کر کے بھی انہوں نے کہہ دیا, کیا یہ کراچی میں موجود نہیں, کیا یہ کوئٹہ میں, بلوچستان میں, مختوم میں موجود نہیں, کیا یہ دشت میں موجود نہیں بلوچستان کے ایریے میں, کیا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں, تو چھوڑ دیں آپ, پنجاب کے مختلف علاقوں میں مدارسوں میں یہ کیا موجود نہیں؟ خود خیبر پختونخوا میں
उनके मदारिसों में जहां से इनको ब्रेन वॉश किया जाता है वहां पर क्यों उनके खिलाफ जो है, उन मदारिसों के खिलाफ क्यों कार्रवाइयां नहीं की जा सकती? क्या हुकूमत पाकिस्तान से ये चुप्पी ढकी है? और तमाम ये एलिमेंट्स के तमाम पाकिस्तानी लाइन फॉर एजेंसीज को सब कुछ मालूम है, इनके दिमागों में तालिबान एसोसिएशन खुद मौजूद है। जब तक सरकारी जगहों से इन काली बेड़ियों की भी निशानदेही न किए जाए कुछ भी नहीं हो सकता। सही भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत से कॉलर्स हैं, मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक उनका मैसेज भी पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे साथ कौन, कहाँ से बहन? जी मैं मैनचेस्टर से मिसेज अब्बास बात कर रही हूँ। मिसेज अब्बास मैनचेस्टर से। जी बहन बात करें। जी बस ये प्रोग्राम टीवी पर सारे दिन से चल रहा है, इसके ऊपर जितना भी दुख किया जाए, अल्फाज शायद खत्म हो चुके हैं पाकिस्तान के हालात के ऊपर देख कर। तो बस अब तो ये है कि बस जैसे वो होता है ना, इंसान किसी की फॉर्मेलिटी पूरी करता है अल्फाजों के जरिए, अब वो अल्फाज रह गए हैं कि बस ये देखकर होता है कि ये जो हुक्मरान है पाकिस्तान के, अब जो हुकूमत है, जिससे पहले हुकूमत थी, ये कोई भी अवाम के लिए नहीं आता है, ये सब अपने लिए आते हैं, अपना टाइम पूरा करते हैं और चले जाते हैं। तो ना तो इसमें कुछ अवाम की ना अहली है कि वो ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं, और इनको इधर से इनको दुख होगा, ना तो इनके बच्चों के बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते हैं, सही, तो इन्हें किसके बच्चों का दुख होगा? ये सिर्फ वक्ती बातें हैं कि हम बदला ले लेंगे, कितनों की इन्होंने बदले ले लिए, कुछ भी नहीं करेंगे। बस अल्लाह हिफाजत करे पाकिस्तान की और उसकी अवाम की। बस वो पता नहीं किसके सहारे से वहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं, पर जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। जज़ाकल्लाह बहन, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे साथ कौन, कहाँ से भाई? मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ। जी जी आप लाइव आ चुके हैं, अगर शहर का नाम बता दें, अपना नाम बता दें और अच्छा लगेगा। मिर्ज़ा खुर्शीद साहब। जी मोहतरम। आपके पाकिस्तान में हुआ, इसको देख कर लोग बहुत अफसोस हुआ। बिल्कुल जी, हर ये जो भी दर्द दिल रखने वाला है उसको अफसोस हुआ है, आप इसमें शामिल हुए। कोई देश के पाकिस्तान में जो हुआ, ऐसा तो हम लोग हिंदुओं के मुल्क में रहते हैं, ऐसा नहीं होता। सही सही। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ जैसा पाकिस्तान में नहीं देखा। चले भाई। जी हिंदुस्तान में रहते हैं तो कभी ऐसा नहीं हम लोगों ने देखा यहाँ हिंदुस्तान में। जी हाँ, जैसा पाकिस्तान में हुआ, देख के रोए खड़े हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत मेहरबानी भाई, आपके जज्बात की कदर है, लेकिन वही बात जो इससे पहले भी है कि जो यजीदी था या जो यजीदी हैं वो मुसलमान थे, नाम के मुसलमान थे। हिंदू अगर वहाँ पर अक्सरियत है इंडिया में, तो हिंदू मुसलमान का तो एक कोई दुश्मनी चल ही नहीं रही है। जो 1400 साल पहले की जो दुश्मनी चल रही है वो एक हकीकी मुसलमानों की और जो एक ज़ाहिरी मुसलमान है उनकी दुश्मनी चल रही है। इसमें हिंदू या दीगर गैर मज़ाहिब, या हम या यूके में बैठे हैं, यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत नहीं है, हम बहुत आज़ादाना घूमते हैं, अपने मजालिस का एहतमाम करते हैं, सबको आज़ादी है। तो असल जहाँ पर मुकाबला है वो यजीदी, जहाँ जहाँ यजीदी होंगे वहीं पर मुसलमानों को, हकीकी मुसलमानों को और उनके साथ मुकाबला होगा। तो इसके लिए हमने अपनी तैयारी करनी है, अपने आप को मजबूत करना है। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे साथ कौन, कहाँ से? आबिद दर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी आबिद साहब कराची से आप शामिल हैं। आबिद भाई, अपना फारूक भाई आपसे एक गिला है। जी हुक्म जी। गिला आपसे ये है कि तमाम शिया जमातों के आप मौक़िफ़ पेश करते हैं, ठीक है, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी कौंसिल के हवाले से आप लोग टिकर नहीं चलाते हैं। अच्छा जी। जो कि तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी कौंसिल का भी मौक़िफ़ आप लोगों को पेश करना चाहिए। जो आपके नीचे ये टिकर चल रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी कौंसिल के हवाले से आप लोगों का मौक़िफ़ पहले भी आप लोगों के अर्गुमेंट तक पेश की गई। चले आबिद भाई, अगर हमसे कोई काम उनका मिस हुआ है, कोई ऐसा उनका बताएं, कोई ऐसा अगर जो हमसे मिस हुआ है, हम माज़रत भी करेंगे। कोई तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी कौंसिल के हवाले से अगर आप बताना चाहें तो अभी आपकी कॉल मिली है, प्रेस रिलीज़ अगर आप ईमेल कर दिया करें admin@hidayat.tv पे, तो हम कौन होते हैं किसी की नुमाइंदगी ना देने वाले। बहरहाल अगर कोई ऐसा काम या कोई ऐसा कोई भी आपके पास खबर हो तो आप ज़रूर बताएं। बाज़ औक़ात वसाइल की कमी या रीच नहीं होती,
تو ہو سکتا ہے ایسا، بہرحال دانستہ طور پہ ایسا نہیں ہوتا، یہ یقین دلاتا ہوں آپ کو. جی ایسا ہے کہ فاروق بھائی نیچے جو آپ لوگوں کے ٹکر چل رہے ہوتے ہیں جی اس ٹکر کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے آپ ضرور، میں آپ کو شاید آپ فون سے سن نہیں پائے، آپ جو بھی، ہم صرف تحفظ عزاداری نہیں بلکہ کوئی بھی ایسی جماعت جو پاکستان میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور درد دل کے ساتھ کام کر رہی ہیں، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. نیوز بلیٹن میں بھی انشاءاللہ ان کی خبریں ضرور آئیں گی، ٹکر بھی ان کی اگر پریس ریلیز ہے تو چلا دیا کریں گے admin@hidayat.tv پر، یا نیوز کا بھی ایک الگ ای میل ایڈریس بھی ہے، وہ آپ نیوز بلیٹن میں دیکھتے ہیں تو اس میں آپ ضرور بھیجیے. بہرحال اس وقت جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے ایک اور ثانیہ اس پر اگر آپ بات کریں تو زیادہ مناسب ہے. السلام علیکم. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ. ਜੀ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਤੋਂ. ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਬਰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ. ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਸੂਮ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦਰਿੰਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਨਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਈ ਆ, ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ. ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਚਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾ. ਲੇਕਿਨ ਰਣਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਖੂਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਲੁਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. جزاک اللہ، مہربانی جی. جی ناظرین السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر امتیاز بھی عرض کر رہا ہوں جناب بریڈ فورڈ سے. مہربانی ڈاکٹر امتیاز صاحب، بہت شکریہ. قبلہ میری چند ایک باتیں شاید آپ کو بھی اچھی نہ لگیں، سننے والوں کو بھی اچھی نہ لگیں، لیکن بات جو کڑوی ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑی سچائی ہوتی ہے. صحیح. میں کئی بار پہلے آپ سے عرض کر چکا کہ یہ پہلا اور آخری سانحہ نہیں ہے. And today I'm going to repeat the same کہ یاد رکھیے یہ آج 151 یا 152 لاشیں اٹھائے ہیں پاکستانیوں نے. Again it's not going to be the end of the vicious circle. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں ججز کو اور طالبان کو ایک رسی سے بندھا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، یہ ٹی ٹی پی کو اور پاکستانی ججز کو. اور یار جب سے ججز کا رولا پاکستان میں پڑا ہوا، what they have done ملک کے لیے کیا ہے. یہ جتنے سینیٹر، جتنے ایم این اے، جتنی پروونشل اسمبلیز، یہ جتنے ریپرزینٹیٹیوز لوگوں کے گئے اسمبلیز میں، انہوں نے قانون سازی کیا کی ہے سوائے اس کے کہ بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑی بڑی گاڑیاں، بم پروف گاڑیاں اور لیوش لائف سٹائل کے کیا انہوں نے کیا. دیکھیے ججز اور طالبان، وہ طالبان جو آج جیلوں میں بڑی عیش والی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے، وہاں کا جو وزیر داخلہ ہے پروونس کا، وہ ڈرتا ہے کہ جیل ٹوٹ نہ جائے، صوبے ٹرانسفر کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پھر فوج جو ہے وہ کب تک انتظار کرے گی؟ وہ شیخ رشید والی بات کہ انہوں نے ابھی تک ستو ہی پیے ہوئے ہیں، یا کچھ حرکت نظر آئے گی ان کی؟ دیکھیے جی میری ایک بات سنیے گا، آپ کے پاس ہر ایک مسئلے کا جواب یا ہر ایک مسئلے کا حل آرمی کے پاس نہیں ہے قبلہ. ٹھیک ہے. دیکھیے کہ آپ کے ہر اسکول کے آگے 200 اگر فوجی کھڑے کر دیے جائیں تو بارڈر پہ میرے ابا جی کھڑے ہوں گے. نہیں، وہ جو ججز اور طالبان کے خلاف وہ ظاہر سیکورٹی بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ سے عرض کرتا ہوں اس کے لیے یہ جو کانفرنس نواز شریف صاحب نے کل بلوائی ہے، وائی ناٹ ہی کال دیٹ ٹوڈے امیڈیٹلی؟ آج ہی کیوں نہیں بلوائی؟ آج ہی بلوا لی ہوتی. اور سب سے پہلی بات یہ کرتے کہ جو طالبان، جو کلپریٹ پکڑے گئے ہوئے ہیں، ان کو پھانسیاں دی جائیں. یہ پھانسی سے کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ معطل سزا سے کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ صرف تجارت کے لیے اپنے
अपनी तजारत के लिए? कौन सी पाकिस्तान की प्रोडक्ट है जो सारे वेस्ट में बड़ी शिद्दत से इंतजार हो रहा है उसका? इनका एक्सपोर्ट बैलेंस क्या है? जो कहते हैं एक बैरोमीटर कहलाता है, वो कहाँ पे है? हमारा पाउंड डॉलर कहाँ पे पाकिस्तान में गया हुआ है? छोड़े इन बातों को, सिर्फ एक बात है, इन जजेस को और इन तालिबान को एक ही रस्सी में बांध देना चाहिए कि इन्होंने क्या फैसले किए जब से वो 1.5 और डॉक्टर साहब, अगर ये रस्सी थोड़ी लंबी करके इनमें कुछ सियासतदानों को भी बांधा जाए तो मुनासिब नहीं है सर? मेरी तो बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ है, परवरदिगार, ये नवाज शरीफ एंड कंपनी, ये सरदारी एंड कंपनी, ये सनाउल एंड कंपनी, ये जितने दूसरे तीसरे चौथे सबके सब सियासतदान जो है, ये एक ऐसा रेला है जो इन सबको भाग के ले जाए, तब पाकिस्तान छूटता है, अदरवाइज पाकिस्तान नहीं छूटता। एक नया स्टेटस को बन रहा है, गाड़ियां बड़ी बड़ी महंगी उनकी छतों पे खड़े होना, और ये वो मसीहा को ढूंढते ढूंढते ये कितने जनाजे निकल गए रिसेंटली, जो आपकी ये तहरीकें चली और वो बीच में से मक्खन में से बाल की निकल के कनाडा जाके बैठ गए। अच्छा डॉक्टर साहब, वाइंड अप करते हो अगर कुछ कहें, क्योंकि पीछे 8 आपके पीछे कॉलर्स होल्ड पे हैं। 8 मैं सिर्फ ये कहूंगा किबला, इसका हल एक है कि पब्लिक की तरफ से दबाव होना चाहिए कि ये जितने हमारे तालिबान जो गिरफ्तार हैं इनको फांसियां दी जाएं। सही है, दी एंड, इनको निशाने इबरत बनाया जाए, फिर मैं देखता हूँ कौन करता है, और आर्मी को पूरी तरह से पैक किया जाए। इन्होंने जो डिले की थी निगोशिएशन में, उनसे ये स्ट्रेंथन हुए हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं। परवरदिगार हमारी हिफाजत फरमाए। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी वाजिद बोल रहा हूँ हाईवेकम से। जी वाजिद साहब, क्या कहेंगे? हाँ जी, आप ऑन एयर हैं? जी ऑन एयर आ गए, आप बात कर सकते हैं भाई। अच्छा जी प्लीज बात करें सर। अच्छा सर, मैं बस ये डॉक्टर साहब की बात में सुना था, बड़ा अच्छा उन्होंने मन की बात से बैठ की तायद करता हूँ उनकी बात की, सजाएं मिले लोगों को। हाँ बिल्कुल। असल में जो है ना डॉक्टर साहब जैसे कह रहे थे कि मुल्क में पाकिस्तानी लीडर्स जो है ना सारे अपने अपने प्रोटोकॉल में लगे हुए, अपने जनाब चक्कर में सारे पैसा बना रहे हैं, बस उनको मुल्क से प्यार है ना मुल्क के अवाम से प्यार है। यानी सुबह जो ये उनका फोटो सेशन होगा, उन्होंने कोई नतीजा नहीं देना हमें, ये जो सियासतदान सुबह मिलेंगे बस आपस में सेशन तो जी अभी उनको वहाँ होना चाहिए, सबको उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। तो बस अपने लगे हुए चक्रों में बस हो सकता है कहाँ पे बैठे होंगे, उनको मुल्क और अवाम से कोई प्यार नहीं है, बिल्कुल प्यार नहीं है। अवाम के साथ होना चाहिए, उनके दुख दर्द में शामिल हों। और इस तरह के लोग इन जो लीडर बन जाते हैं बस वोट लेके, बस उनको ना उनकी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त है, ना मुल्क की कोई अमन अमान की सूरत हाल, ना कुछ इदारे कुछ कर ही नहीं रहे। इदारे खाली तनख्वाह ले रहे हैं, बिल्कुल तनख्वाहें ले रहे हैं, और सारे जो MNA सारे अपनी बस मैं क्या बताऊं आपको, सिलसिला चला हुआ है। सही है वाजिद भाई, आपका मैसेज आ गया। अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेहरबानी, लंदन से बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मोहतरम, बहुत शुक्रिया जनाब। मैं आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, हकीकत ये है कि फरूख साहब ये हुकूमत जो है ये नालायक हुकूमत है। जैसे माँ बाप का बच्चा नालायक हो तो माँ बाप की बदनामी है। बात ये हुकूमत की वजह से ये इधर तक पहुंच गए हैं कि स्कूलों में जाके मासूम बच्चों को 132 बच्चों को मार दिया, और जो लोगों को मारा बेदर्दी से, सारा दिन फरूख साहब मेरे रोते गुजर गई है। मुझे अफसोस है ऐसी हुकूमत के ऊपर कि जो शैतानियों के साथ बातें करने की बातें करते हैं और उनको सजा देने के लिए कोई बात नहीं करते, उनको देखते ही गोली मारनी चाहिए। सजा तो बहुत दूर की बात है। शैतान जो है ये खुला दुश्मन है इंसान का, और इसका मुकाबला करने की अल्लाह ताला के रसूल और अहले बैत की मदद की जरूरत है। हुकूमत सब कुछ कर सकती है, लेकिन हुकूमत नालायक है जो इस तरह के सामने देखकर खामोश है कि जिस मुल्क के बच्चे इस तरह स्कूलों में मरते हैं उनको रात को नींद कैसे आती है। बहुत अफसोस की बात है। और शैतानों का मुकाबला करते रहो मरते दम तक, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह वालों की और अहले बैत और हमारे रसूल की रिस्पेक्ट है, उनकी वजह से ये लोग अल्लाह ताला के हुक्म से निस्सो नाबूद हो जाएंगे। मेरी ये दुआ है कि सब लोग दुआ करो कि शैतान के ऊपर 2000 की लानत हो। इसी के साथ जाना चाहता हूँ और सारे पेशावर का रियली
हुआ और उनके गम के साथ हम बराबर के शरीक है। इसी के साथ जाना चाहता हूँ और आपको अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हर जो भी दुखी दिल रखने वाला है उसको ज़रूर अफसोस हुआ है। और जैसे ये हुक्मरान या जो सज़ाओं की बात हो रही है, अभी तक चीफ़ जस्टिस साहब का जो नासिर मुल्क साहब है, उनकी कोई अभी तक, हालांकि पहले अलामती तौर पे सुमोटो एक्शन ले लिया जाते थे ऐसे वाक़यात पे, लेकिन वहाँ से खामोशी है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फ़ारूक भाई, मोहम्मद अली लंदन से। जी मोहम्मद अली साहब, मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच कि आपने भी प्रोग्राम रखा कि जो आवाम का जो बात है आप तक पहुंचे और पाकिस्तान तक ऐवानों में पहुंचे। देखें कि अपना यकूब भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि जो शैतानी कुव्वत है, शैतानी कुव्वत को रब ताला ने अपने पूरे कुरान पाक में कहीं नहीं कहा कि मैं इस शैतानी कुव्वत को जन्नत में किसी वक्त दाखिल कर दूंगा। उसका ठिकाना बता दिए कि ये दोज़ख ही है उसका शैतान का। तो ये शैतानी कुव्वत है, ये जो तालिबान है, जो कोई भी नाम है, जो दाश है, जो नए नए नाम लेके आ रहे हैं, ये सारी की सारी शैतानी कुव्वत है। और इनके ऊपर अगर जो कल पाकिस्तान के अंदर जमातें बैठ रही हैं, अगर उनमें से किसी ने एक ने भी कहा कि इनके साथ मुज़ाकरात करने हैं, उस जमात को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया है और उसको उनके साथ भेज दिया जाए कि तुम भी इनके साथ चले जाओ। हम अल्लाह करे, होना तो यही चाहिए, लेकिन ऐसी जमातें दोबारा सर उठा रही हैं। थोड़ी देर पहले फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि हम तो कहते थे जी मुज़ाकरात होने चाहिए, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ये उसी की वजह से हुआ है। तो कौन इनको जो है वो उन्हीं के साथ उनका अंजाम करेगा? फ़ौज एक इदारा है, तो फ़ौज क्या, अब उनका एक ISPR की तरफ से बयान था कि जो लोग दहशतगर्दों को अपना बच्चा समझते हैं, सियासी ऐवान और हम सब को मिलकर उनके बारे में फ़ैसला करना होगा। तो फ़ौज भी ये नज़र रखे हुए है कि ये जो लोग तालिबान को अपने बच्चे समझते हैं, तो अब उनको फ़ैसला करना होगा कि आर्मी वाले जो इस वक्त आज जो बच्चे शहीद हुए हैं वो उनके नज़र में शहीद हैं, या वो जो 7 जहन्नम रसीद हुए आज ही के दिन जो मारने आए थे, या वो उनके सामने शहीद हैं। तो अब फैसले का टाइम है, अब सबको बिल्कुल अब ये चलेगा नहीं। बिल्कुल फारूक भाई, ये फैसले का टाइम है। इसके बाद अगर आपने बोला ये समझा कि हमने कल फैसला करना या परसों करना, नहीं, इन जमातों ने कल बैठना है। मैं फिर कह रहा हूं, जनरल रहील साहब को भी कह रहा हूं, इस पूरी पाकिस्तान अवाम कल आवाज सुनेगी। जिसने इनके साथ मुज़ाकरात करने की बात की, हम उस जमात के खिलाफ जहाद करेंगे। और फरूक भाई दूसरी बात है कि जनरल रहील साहब और हमारी हुकूमत जो भी आए या करती है, अच्छा ये चाहिए अपना मोहम्मद अली साहब, हम सब के लिए एक अच्छा डिस्कशन चल रहा है। अच्छा, अभी हम उनके बारे में क्या अभी भी शक में मुब्तला हैं कि वो कौन लोग हैं? अभी कल ही की बात है, हकीमुल्लाह मसूद जो दहशतगर्द मारा गया, लाल मस्जिद में उसामा बिन लादेन के नाम की लाइब्रेरी है, कुत्ते को ये लोग शहीद कहते हैं। तो क्या अब भी कोई इनके बारे में गुंजाइश है, कोई शक शुबा है कि ये पाकिस्तान के हामी हैं या पाकिस्तान के वफादार हैं या गद्दार हैं? अभी भी हम कुछ इनके लिए कोई हर्डल या कोई ऐसी सीढ़ी बाकी है जो इन्होंने फलांग के तब कहीं इस जुमरे में आएंगे कि ये वाकई पाकिस्तान के हामी नहीं है? मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान इन्होंने तो अपना आप दिखा दिया हुआ कब से। खुली छुट्टी है हमारी तरफ से, अवाम की तरफ। हम पूरी अवाम अपने जनरल रहील के पीछे खड़े हैं। पाकिस्तान के अंदर चाहे लाल मस्जिद में हो, चाहे लाल किले में हो, इनको सरेआम गोली मार दो अगर कल किसी ने ये कहा कि इनके साथ मुज़ाकरात करने हैं। और दूसरी बात फरूक भाई ये है कि इनके रूट हैं ड्रग से ये पैसा जनरेट करते हैं, और दूसरे ये ऑयल की जगह के ऊपर कब्जा करते हैं और फिर कहते हैं कि हम आपको ऑयल देंगे, नहीं तो हमको असला दो। ये दो चीजें हैं। वर्ल्ड की पॉलिसी और हमारी पॉलिसी जो ना अब बननी जाएगी। अब टाइम खत्म। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, पॉइंट आपका आ गया। अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मोहम्मद नवीद लंदन। जी मोहम्मद साहब। जी मोहम्मद नवीद साहब, जी बिस्मिल्लाह, बात करें। जी नवीद साहब, आप लाइव आ चुके हैं, बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शुक्रिया। सर जी, आज जो इतना एक दर्दनाक और बहुत बर्बरियत का जो वाक़या आज पेशावर में हुआ, इस पर हमारा दिल भी दुखी है और हमारी आंखें भी अश्कबार हैं। बेशक। और अफसोस होता है फिर हमारी अपनी हुकूमत पर कि जिन्होंने आज तक दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ नहीं किया। ये आज कोई पहला वाक़या नहीं हुआ। अब हम पास 2 साल में देखें तो इस तरह के सैकड़ों वाक़यात हुए मुख्तलिफ शहरों में। अच्छा नवीद साहब, हमें किस सियासतदान पे, अब इमरान साहब का बयान है कि मैं होता तो मैं तो जो ज़रब-ए-अज़्ब जारी है वो भी ना होने देता,
اور نواز شریف صاحب ویسے انہوں نے کتنا ٹال مٹول کی, تو ہم کس پہ امید رکھیں کہ یہ سنبھالیں گے؟ مسئلہ ہے کہ دو دہشت گردوں کے ساتھ وہ حمایتی ہیں, اصل میں یہی ان کے سپورٹر ہیں. اب وہ لوگ جو فوج کے جوانوں کو تو کہتے ہیں کہ شہید نہیں ہیں اور دہشت گردوں کو کہتے ہیں کہ یہ شہداء ہیں, تو اب ان سوچنا تو ہمیں یہ ہے نا کہ دہشت گردوں کے سپورٹر کون ہیں, اور یہی لوگ اپنے گھروں میں ان کو رکھتے ہیں اور یہ انہی کے وہ راستے سے ہوئے آگے ہمارے فوجی جوانوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں, ہمارے معصوم بچوں کو آگے قتل کرتے ہیں, ہمارے اہل تشیع بھائیوں کو قتل کرتے ہیں, ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کو قتل کرتے ہیں, اور پھر آپس میں وہ تفرقہ دلواتے ہیں تاکہ یہ مرڈر اپ ہو جائے, پتہ نہ چلے کون کیا کر رہا ہے. اور یہ سب کو پتہ ہے, اب یہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو مذاکرات کے حق میں, تو ابھی تک وہ مذاکرات کے حامی بنے ہوئے ہیں. اصل میں یہی دہشت گرد ہیں, اور میں تو سمجھتا ہوں یہی وہ ان کے سپورٹر ہیں, اور یہی لوگ حملہ کرواتے ہیں اور یہاں تک ہم آج تک پہنچے. اور یہ لوگ ملک کو بھی نہیں چھوڑیں گے, یہ تو اس طریقے سے لگے ہوئے ہیں, یہ وہ اقتدار کی جنگ میں لگے نبی اسلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور آج تک یہ موجود ہے, ختم نہیں ہو رہے. جزاک اللہ. محمد نوید صاحب لندن سے, بالکل صحیح جی. اور کل ہو سکتا ہے مزید حجت تمام ہو جائے جب یہ لوگ اکٹھے بیٹھیں, اور جب ان کی پریس کانفرنس ہوگی, اعلامیہ جاری ہوگا, تو پھر مزید کچھ چہرے نکل کے سامنے آ جائیں گے اگر کوئی کسر بچی ہے تو. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے؟ جی میں صابرہ بول رہی ہوں لندن سے. بہت جی صابرہ بہن, افسوس ہو رہا ہے دیکھ کے اتنے معصوم بچے, اللہ ان کو لعنت ان پہ بھیجتے ہیں, اللہ ان کو نیست و نابود کرے, غارت کرے. لیکن یہ اگر پہلے سے ہی جب شیعوں کے ساتھ کر رہے تھے پاکستان میں, اگر اس وقت ہی ان لوگوں نے ایکشن لیا ہوتا تو آج سب کے ساتھ یہ حال نہ ہوتا. صحیح بات ہے, صحیح بات. لیکن بس اللہ ان کی ماں باپ کو صبر دے, یہی کہہ سکتے ہیں, اور بس ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں, اور اللہ بس دشمنوں سے بچائے اور ان کو غارت کرے انشاءاللہ. الہی آمین. بہن بہت شکریہ. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی عبد المجید صاحب. وعلیکم السلام فاروق بھائی, کیا حال ہے؟ جی آپ کی دعائیں بھائی, بہت فاروق بھائی دل خون کیا سور ہو رہا ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ہر گھر میں جو ہے ماتم ہے. ہمارے حکمراں اتنے بے حس ہو چکے ہیں, اگر یہ 7-8 سال پہلے سے بندوبست کر لیتے, جیسے لوگوں کو بسوں سے اتار کے قتل کیا گیا, دھماکے ہوئے, جلوسوں میں دھماکے ہوئے, یہ پہلے سے آنکھیں کھول لیتے تو آج یہ واقعہ نہیں ہوتا. یہ حکومت اتنی ڈری ہے, اتنی ڈری ہوئی ہے کہ طالبان دھمکی دیتے ہیں کہ سارے کانپ اٹھتے ہیں, اور ان کے اندر کا ضمیر اور مردہ ہو جاتا ہے. صحیح. اور اتنی رکاوٹیں, سکھر جیل جو ہے دھمکی دیتے ہیں تو سکھر جیل میں رکاوٹیں بھیڑی کر دیتے ہیں, پتھر بچھا دیتے ہیں. جب گورنمنٹ ڈرتی ہے تو عوام کہاں جائے, عوام کس کے سہارے رہے. صحیح جی بھائی. چلیں عبد المجید صاحب بہت مہربانی, آپ کا پوائنٹ آف ویو آیا. اور اس وقت جو فریق نظر آ رہے ہیں, دیکھیں کہ پاکستان میں دھرنے بھی ہو رہے ہیں, جلوس بھی ہو رہے ہیں, خدا کا شکر ہے وہاں پر کوئی ایسی جان ضائع نہیں ہوئی. لیکن دیکھیں کہ واگا بارڈر پہ پچھلے مہینے دھماکہ ہوا, وہاں پر بھی فوج جو تھی اسی کی سرگرمی ہوتی ہے, اور یہاں پر آرمی پبلک اسکول پہ حملہ کیا جانا, تو یعنی دہشت گرد جو ہیں وہ یا تو ان سیاستدانوں سے بالکل, یا ان کو سیاستدانوں کا آشیرواد حاصل ہے کہ ان کی سیاسی سرگرمیوں پہ کوئی بھی وہ نہ اٹیک کر رہے ہیں, نہ کہیں اتنے بڑے 4 دن میں جلسے کیے جاتے ہیں, کوئی ہمیں ایسا حملہ نظر نہیں آتا. اور یہاں پر جو فوج سے متعلقہ کوئی بھی ادارے ہیں, کوئی بھی اسکول ہیں, وہاں پر حملہ ہو رہا ہے. تو اب جو دوسرا فریق جو وکٹم بنا ہوا ہے فوج کا ادارہ, اس وقت راحیل شریف صاحب کو سوچنا ہے کہ کیا اس وقت جو مقابلہ جاری ہے فوج کا اور طالبان کا, اس میں اب وہ سیاستدانوں کے کسی اور مزید اجازت کی وہ انتظار کرتے رہیں گے یا خود کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے. یہاں پر فوج کے لیے بھی ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں نذیر بول رہا ہوں. جی نذیر صاحب اٹلی تو تسی لائیو آ گئے ہو, گل کرو تسی. جی بات کریں نذیر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سر میسج دے دو آپ نے. بڑا ہے پر اینا ساڈے حکمراناں تے بہت افسوس ہے. جی یعنی کسی حکمران تے تانوں امید ہے, کسی سیاستدان تے تانوں امید ہے وے, یا اگے چل کے کچھ کوئی بہتر کرن گے, یا سب اکو جے نظر آ رہے ہیں؟ سر ہوئے نہیں جڑے کربلا مولا جان فتوا دینے
ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾएगा कि कितनी बार वाकया हो चुके हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मीटिंग बराए मीटिंग, कमेटी, इंक्वायरी, कमीशन, बस यही काम हो। मरदूद ने चलो जी, अल्लाह करे अल्लाह साड़ियां भी दुआवां इंशाल्लाह जरूर सुनेगा। साड़ियां दुआवां साड़ियां जिन्हां वास्ते बददुआवां ने, जिन्हां वास्ते लानतां ने, इंशाल्लाह अल्लाह जरूर उन्हां तक पहुंचाएगा। बहुत बगैरत हुक्मरान ने साडे। ईरान सरेआम फांसी दे सकदे, क्यों नहीं दे सकदे सरेआम फांसी उन्हें? ठीक, ईरान दे लोकां भी कुछ मेहनत कीती है ना सर, असल गल है ईरान इत्थे तक पहुंचे उन्होंने फांसी सरेआम दे, क्यों नहीं देंदे? सही सही। चलो जज्बा तुहाडा पहुंचिया सर नज़ीर साहब। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाह। जी जी, आइए आइए सर। आप बात कहीं और निकल गई थी, मैं बात कुछ और करना चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। फरूक भाई, बात दरअसल ये है कि ये जो आज 8 मारे हैं ना, जी हाँ, ये कुछ भी नहीं थे, ये तो सिर्फ मोहरे थे। अब कौम ने फैसला यह करना है कि इनके पीछे जो इनकी रूट्स हैं, जो इनकी जड़ें हैं, उनको पकड़ना है। सही। जो इनके फाइनेंस कर रहे हैं, जो इनके साथ पाकिस्तान में रह के हमदर्दी कर रहे हैं, जो इनको असला दौलत पैसा पहुंचा रहे हैं, जो उनको रिहायशें दे रहे हैं, छुपा रहे हैं अपने घरों में, हमने उनको बेनकाब करना है। सही। और उन तक पहुंचना है। जब पाकिस्तान के अवाम उन तक पहुंच जाएंगे, उन लोगों को, उन मुल्कों को, उन कुफ्तों को, उन ताकतों को जब बेनकाब कर देंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि असल पाकिस्तान के दुश्मन कौन है। मैं ये बात आपसे करना चाहता था, जज़ाकल्लाह। क्योंकि जब तक हम उन तक नहीं पहुंचेंगे, उनका बेनकाब नहीं करेंगे, ये मोरे चलते रहेंगे, इनको पैसे मिलते रहेंगे, ये आके दहशतगर्दी करते रहेंगे। इसलिए हमें अब मिल के पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम को ये करना होगा कि जो इनके पीछे जो इनकी डोरियां लाने वाले हैं, उनको बेनकाब करके उनसे साथ कता तलक करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, वरना आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और दूसरा यह है कि हमें अपनी हर जाति जितनी भी बातें हैं, जितने भी हमारे आपस में जो तनाज़े हैं, उनको खत्म करके हमें यह सोचना होगा कि हम पाकिस्तान को किस तरह बचा सकते हैं। बाकी कल की जो बात है, कल का नतीजा मैं आज ही आपको दे देता हूँ। कल भी नशिस्तन बर्खास्तन ही होगी, और उसके बाद वादे मुआदे होंगे, और उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। ये सब बातें पहले हो चुकी हैं। थैंक यू जी, मेहरबानी नकवी साहब, बहुत शुक्रिया जी। और अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आप लाइव आ गए, अपना नाम बताएंगे सर? जी, मेरा नाम नकवी साबिर अहमद है। जी नकवी साहब। जी, मैं कॉल आपकी ड्रॉप हुई, आप दोबारा आ सकते हैं नकवी साहब उतनी देर में। अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप रियाज शाह बोल रहा हूँ। रियाज शाह साहब जी सर। लंदन। जी 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 शाह साहब की आखोगे सर? जी बस जी, ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਫੰਡ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਫੰਡਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਸ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਕਰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਚ ਆਪਸ ਚ ਬੜੀ ਨਾ ਇਤਫਾਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਕਿੱਥੇ ਜੀ? आपस में लोगों की बड़ी नाइतफाकी है। फलाना पंजाबी क्यों बोलता है, वो सिंधी क्यों बोलता है, वो सुन्नी क्यों है, वो शिया क्यों है, वो पंजाब दा है, वो सिंध है। इंसान ते है सारी अल्लाह करे सारे आ सोच करन ना। जिस तरह एक अज ते साडे कोल रणजीत सिंह साहब ने भी कॉल की है इस प्रोग्राम च, उन्हें इंसानियत का सबूत दिता है। सही सही। चलो थोड़ा एक मैसेज पहुंच गया। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई। जी सुभान साहब। आपके वाक़े पर हम बड़ा अफसोस करते हैं। मैं सुभान बोल रहा हूँ। जी जी मेहरबानी। लेकिन बात वहीं आके पहुंचती है कि हमारे पास पाकिस्तान में ऐसे बंदे जो टीवी पे खुल्लम खुला कहते हैं कि जी हम तो साथ हैं उनके, हम उनके मौक़िफ़ को मानते हैं, लेकिन उनके साथ वैसे नहीं है, लेकिन मौक़िफ़ उनका ठीक है। जैसे वैसे हम ही हैं कि उनके दफातर भी खुल जाएं, असम्बली में भी आ जाएं, मजहबी अमूर के वजीर भी बन जाएं। ऐसे लोग हमारी असम्बली में हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं सर। मौजूद है। और आर्मी का मौक़िफ़ अपनी जगह पे इस वक्त ठीक है, लेकिन हुकूमत मैं समझता हूँ कि इस तरह का कोई फैसला मुश्किल है। अच्छा, तो फिर भी अगर ये ऐसा फैसला नहीं, तो फिर आर्मी क्या करे? अब आर्मी को तो अब तो रोज़ाना का ये मामला नहीं हो सकता कि 100 बच्चे 150 बच्चों की लाशें उठाएं। तो आर्मी को भी अब ये टाइम अब ख़त्म हो गया उनके लिए भी सोचने का।
نہیں دیکھیں آرمی اس وقت پہنچے گی جس طرح یہ ضرب عزم کا کیا تھا، یہ آرمی نے فیصلہ کیا تھا، یہ حکومت نے نہیں کیا تھا، اور حقیقت اگر یہ ابھی بھی نہیں سنبھلے تو آرمی کو پھر ایسا دوسرا اقدام کرنا پڑے گا۔ اللہ کرے جی، اللہ کرے۔ مجھے وہ صدر اسحاق صاحب یاد آ رہے ہیں مرحوم کے، جنہوں نے اسمبلیاں اس وجہ سے توڑ دی کہ نواز شریف نے پیلی ٹیکسیاں نوجوانوں کو چلانے پر مجبور کیا ہے۔ کیا ہوگا کہ اب کس انداز میں وہ سارے کچھ جو ہے وہ قانون بدل چکے ہیں، اور سب جو اس وقت اقتدار میں ہیں، کوئی سندھ سنبھالے ہوئے، بلوچستان سنبھالے ہوئے، خیبر پختونخوا ہے، اقتدار کی ان کے سامنے جنگ ہے، اور انسان کے جان و مال کے لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا اس حالت میں، اور صبح کی کانفرنس کے بعد کیا حل نکلے گا؟ اگلے کالر سے بھی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں علیم سے، ابو ظہبی سے۔ جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے ابو ظہبی سے؟ جی ٹی وی اسکرین پہ یہ نمبر تھا اس لیے میں آپ کو کال کیا۔ جی مہربانی مہربانی۔ جی آپ میڈیا والا بات کرتے ہیں؟ جی جی آپ ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں، بات کریں آپ بھی۔ اچھا میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پشاور میں ہوا بچوں کے ساتھ، اس میں تو حکومت ملوث ہو سکتا ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب ہے نا، جی ہاں، اس کا اس میں پورا کردار ہو سکتا ہے۔ یعنی کردار تو پھر صاحب تو نہ ہوئے نا، پھر تو رانا جو ہے وہ قاتل ہو گئے نا۔ ہم ان لوگوں کی پھر عزت کرنا چھوڑ دیں، اگر ہمیں یہ پکا احساس ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، تو پھر یہ ہمارے صاحب کیسے ہیں؟ یہ تو قاتل ہیں پھر۔ بالکل یہ آپ خود دیکھو، یہ رانا ثناء اب ہم کہیں یزید صاحب، ہم تو وہی بات ہوئی نا کہ یزید صاحب کہہ دیں، یا کچھ لوگ جو سنیں نعوذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہو گیا؟ جن کا پتہ یہ قاتل ہیں، قاتلوں کے پشت پناہی کرتے ہیں، تو وہ ہمارے صاحب نہیں ہیں۔ کم سے کم ہماری عوام نے یہ جس دن سوچ لیا کہ ہم ان کو صاحب کہنا، ہم اپنے ان کو کندھوں پر اٹھانا چھوڑ دیا، تو شاید یہ حالت روزانہ کی خبریں ایک اور ثانیہ ایک اور ثانیہ ایک اور ثانیہ، اس سے شاید ہم بچ پائیں۔ تو بھائی بہت مہربانی ابو ظہبی سے۔ جی جی پلیز۔ اوکے صحیح ہے، وہ میرا ایک بات سنا باور ہے، جی جی رانا ثناء اللہ یا دوسرا خواجہ سید رفیق ہے ریلوے وزیر، جی اس میں پورا اس کا ملوث کا اس کی خودکشی میں اس کا ہاتھ ہے، لیکن میرا نام ارشاد علی ہے، میں پارا چنار سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ ارشاد علی صاحب پارا چنار سے، بڑی مہربانی بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی اگلے کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام مولا علی مدد۔ جی کون، کہاں سے؟ محمد علی نیو پورٹ سے۔ جی محمد علی صاحب۔ جی میں 72 پاؤنڈ جمع کروانا چاہ رہا ہوں سر۔ جزاک اللہ، مہربانی سر۔ اور ڈونیشن ہاٹ لائن پہ اگر آپ کال کر لیں دوبارہ، یا محمد علی صاحب آپ ایک سیکنڈ ہولڈ کر سکتے ہیں پلیز؟ ابھی لے لیں تو بہتر ہوگا۔ تو میں اب بعد میں آپ کو فون کر لوں گا، آپ کا نمبر میں نے نوٹ کر لیا، لائیو آپ سے ڈیٹیل نہیں لے سکتے۔ تو بہت شکریہ سر، آپ نے اس حوالے سے بھی سوچا، کیونکہ یہ ہدایت ٹی وی ہے تو ہمارا یہ غم، ہمارا دکھ، ہماری یہ جو بھی کیفیت ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، تو اس حوالے سے آپ نے سوچا، مہربانی۔ جی فاروق بھائی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ کل ناظرین اپیل بھی تھی، ظاہر ہے یہ موقع نہیں ہے کہ اس بات کو دہراؤں، لیکن مختصراً یہ کہ ہدایت ٹی وی بھی مشکلات میں ہے، اور ہدایت ٹی وی ہے تو ہم اپنی یہ بات جو ہے کھل کے کر سک رہے ہیں، دنیا تک پہنچا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی ڈونیشن ہاٹ لائن کو ضرور یوز کریں۔ اگلے کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ رانا سلیم بول رہا ہوں ملٹن کین سے۔ جی رانا سلیم صاحب، آج جو کچھ ہوا ہے جی اس کے متعلق کچھ مناسب نہیں ہے، لگتا ہی نہیں ہے کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ہاں ہاں، بچے چھوٹے چھوٹے شہید ہوئے، یونیفارم اجلے ماؤں نے تیار کیا ہے، اور ماں کی تیاری جو اب اپنے بچے کو تیار کرتی ہے تو اس میں کوئی کسر چھوڑتی ہے بھائی؟ اللہ چھوڑتی ہے۔ اور یہ حکومت یہ بس بنائیں گے، گروپ بنائیں گے، یہ ہوگا، بیٹھیں گے، ہوں گی، سب کچھ ہوگا، خرچ ہوگا، ان کا اپنا بونس بنیں گے اور یہ چلے جائیں گے، اور کل کو چلے یہ بھول گئے جیسے۔ لیکن رانا صاحب انشاءاللہ یہ جو ہماری آہیں ہیں، ہماری جو دعائیں ہیں،
یہ حکمرانوں کو ضرور ان کو زندگی میں بھی اس کا سبق ملے گا اگر وہ مخلص نہیں ہے قوم کے ساتھ، ان شہیدوں کے خون کے ساتھ. یہاں بھی ان کو اس کا اللہ تعالیٰ ضرور سزا دیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کو ضرور اجر ملے گا اس چیز کا. بہت مہربانی سر، بہت مہربانی. مولا آپ کو سلامت رکھے رانا صاحب. سب کی یہی کیفیت ہے اور کچھ بس ظاہر ذرا اپنے دل کو کنٹرول کیے ہوئے، ورنہ کون ایسا پاکستانی، کون ایسا انسان ہے جو آج کھل کے نہیں رویا ہوگا. ان معصوم بچوں کی لاشیں، ان ماؤں کا بھاگنا اور اس امید کے ساتھ کہ پتہ نہیں میرا بچہ زندہ ہے یا شہید ہو گیا. یہ سین دیکھ کے شاید ہی کوئی پتھر دل ہوگا جو نہیں رو پایا. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں ڈاکٹر رضا بات کر رہا ہوں، مسجد علی کا پریزیڈنٹ. جی ڈاکٹر رضا صاحب. اور مطلب آج کے جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر واقعی دل جو ہے خون کے آنسو رو رہا ہے کہ جو کچھ یہ سانحہ ہے. اور واقعی وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جب علی اصغر کی تیر لگا تھا تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ پڑھے گا جو بھی کہ اصغر کے تیر مارا ہے، شعور ہے تو کہے گا یزید ہارا ہے. آج کے دن جو ہے انہوں نے جو حرکت کی ہے یہ ان کی بزدلی ظاہر ہوتی ہے اس سے. اور مسجد علی نے آج اس وقت جو ہے ٹاؤن سینٹر میں ایک وجل کا، کینڈل وجل کا جو ہے پروگرام آرگنائز کیا ہے. کس جگہ مسجد علی سر؟ لندن میں؟ یہ مسجد علی نے ارینج کیا ہے ٹاؤن سینٹر لوٹن میں. لوٹن میں، اوکے اوکے. لوٹن میں ٹاؤن سینٹر، جارج اسٹریٹ پہ، لائبریری کے بالکل سامنے. اچھا. اور ہم نے جو ہے وہ سب لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اس درد میں آئیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں اور یاد کریں اور ان کو دعائیں مغفرت کریں ضرور. اور انشاءاللہ ان کا بچوں کا خون جو ہے وہ ڈیفینیٹلی رنگ لائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب فاروق بھائی، تھینک یو ویری مچ فار ڈوئنگ دس ایکسلنٹ پروگرام. جزاک اللہ. جی ہمیں جو بھی فورم آپ جیسے امام بارگاہ میں کر رہے ہیں، ہمارے پاس یہ چینل ہے، کسی کو اگر اخبار تک رسائی ہے، کسی کوئی منصب پہ ہے تو اس ظلم کے اوپر ضرور بات کرے گا. اور اس چینل کی میں بات کر رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا جو اس وقت صرف ہمارے مومنین یا ہمارے وہ ریگولر ہدایت فیملی ممبرز یہ پروگرام نہیں دیکھ رہے، یہ ساری دنیا میں بھی پروگرام جا رہا ہے اور وہ لوگ بھی اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں کہ جو کبھی کبھار ہدایت ٹی وی دیکھتے ہیں. تو میں چاہوں گا کل ہماری جو رات کو 7 بجے ہدایت کی اپیل ہوگی اس میں بھی آپ ضرور آئیں. اور 1 آف ڈونیشن کچھ 14 پاؤنڈ ماہانہ کی جو کیمپینز ہیں یہ ہوں گی تو تب ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور حق والوں کے لیے ہمیشہ اس قسم کے مسائل آئے ہیں، لیکن مل بیٹھ کے ہی ہم نے اس قسم کے مسائل کو حل کریں گے. اور پھر جو جہاں بھی کوئی ظلم ہوگا بغیر کسی تفریق کے ہدایت ٹی وی اپنی خدمات سر انجام دیتا رہے گا. اور بات کرتے ہیں اگلے کالر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن آپ لندن سے ہمارے ساتھ شامل ہیں. جی جی فاروق بھائی، میں سجدہ بات کر رہی ہوں. جی مہربانی. جی میں نے بھی دیکھا، صبح میں نے نہیں لگایا کوئی اور چینل، آپ کا وہ جب لگایا صبح ہدایت تو مجھے تب میں نے وہ لکھا ہوا دیکھا تو پھر میں نے چینل چینج کر کے خبریں سننے سے پہلے میں صرف ہدایت ہی زیادہ ان دنوں زیادہ وہ پتہ میوزک وغیرہ لگا دیتے تو میں کم ہی لگاتی ہوں، زیادہ اپنے ہی چینل لگاتی ہوں. تو مجھے میں بھی اس دکھ میں اس غم میں شامل ہوں ماؤں کے ساتھ. آپ خود ماں ہیں بہن، کہ کس انداز سے ایک ماں جو ہے بچے کی پرورش کرتی ہے اور وہ بچوں کو آرمی اسکول میں پھر ان سے اور بھی امیدیں ہوں گی کہ ہمارے بچے تو ہیں اتنے برائٹ بچے، اب پڑھ لکھ کے ہمارا سہارا بنیں گے بڑھاپے کا. تو کیا ہم ان ماؤں کی دل کی کیفیت کیسے ہم بات کر سکتے ہیں اس کی؟ وہ اب اندازہ نہیں ہم لوگ کر سکتے کہ ان ماؤں کا آج کیا حشر تھا جنہوں نے صبح ٹھیک ٹھاک بچوں کو بھیجا اور واپسی کے کس طرح کی لاشیں آئی ہیں ان کی. وہ ان کے دل سے پوچھے کہ ان پہ کیا بیتی ہے. پروردگار ان کو صبر جمیل عطا کرے. اور ہم کچھ نہیں ان کو کہہ سکتے، لفظ نہیں مل رہے کہ میں کیا ان کے لیے کہوں کہ وہ وہی جانتی ہیں اپنا حال جو ان پہ آج بیتی ہے. جن کے بچ گئے ہیں وہ زخمی ہیں، وہ کس حالت میں اب رہیں گے، وہ ان پہ کیا بیتی ہے یہ تو وہی جانتے ہیں. ہم بھی ان کے غم میں شریک ہیں. اور یہ جو حکومت ہے فاروق بھائی، کچھ بھی نہیں ہونا. ہر دفعہ ہو کے 2-4 دن سارے ٹی وی والے شور کرتے ہیں، بلیک لوگو اپنا کر دیتے ہیں، پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب بھی انہوں نے دہشت گرد پکڑے ہیں کبھی کسی کے چہرے کیوں نہیں دکھاتے؟ ان کو بے نقاب کریں نا، دکھائیں نا. کسی کو سزا نہیں ملی. وہی لوگ کسی کے پڑوس میں رہتے ہیں اور وہ ان کو اچھا شریف سمجھتے ہوں اور جا کے کسی اور جگہ وہ دہشت گردی کرتے ہیں. ان کے چہرے کیوں نہیں دکھاتے؟ منہ کے اوپر کپڑا رکھ کے اور ان کو لے کے جاتے ہیں. اور کسی دہشت گرد کو سنا کہ کوئی سزا ملی ہے؟ کسی کو نہیں ملی.
ये अंदर अंदर पता नहीं क्या करके उनको छोड़ देते हैं। वो इतने भी नहीं है, ये पकड़ते हैं और फिर पता नहीं क्या इनको धमकियां मिलती हैं, पैसे लेते हैं, क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। ये सब हुकूमत का इनका कसूर है। ये इनको सरेआम फांसी दें, इन पे करें, जिस तरह ये जुल्म कर रहे हैं इसी जुल्म की इनको सजा दें तो काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन किसी को कोई सजा नहीं मिली और ना ही मिलेगी। इसी वजह से वो और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं और इंतहा करें जुल्म की। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हमारी कौम उठे। बच्चों की किसके साथ दुश्मनी होती है, देखो बच्चों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। चले बहन, आपका मैसेज आ गया। आपने एक जिंदा दिल और एक बाशऊर इंसान होने की दलील दी है। अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, उस्मान बात कर रहा हूँ। जी उस्मान साहब, किस शहर से बात कर रहे हैं भाई? मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाह रहा था। जी भाई, किस शहर से पाकिस्तान के? मैं जी लाहौर से बात कर रहा हूँ। लाहौर से। जी बात करें भाई, आप लाइव आ चुके हैं, प्लीज बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, लाहौर में क्या कैफियत है सर कि हम कुछ जिंदा, उनका एक लक़ब है जिंदा दिलाने लाहौर, तो वो तो उस वक्त भी खामोश थे कि जब नाबीनाओं को धक्के मार रही थी पुलिस, नाबीनाओं को ठुड्डे मार रही थी, तो जिंदा दिली हमारी कहाँ है पाकिस्तानियों की? मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा इससे हट के कुछ कहना चाह रहा था। जी प्लीज। स्पेशली आज इंसिडेंट के बारे में, जो एक इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट में ये कहना चाह रहा था कि देखें, जितने भी हमारे फिका हैं सारों ने इन खवारिज के बारे में सारा कुछ मुकम्मल लिखा हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स में इन खवारिज को बाकायदा तौर पे खवारिज कह के इनके ऊपर इनको आप एक नाम देना चाहिए। इन टेररिस्ट को ये खाकी हैं हर लिहाज से। हज़रत अली से ये स्टार्ट हुए थे। पहली जो, अगर मैं सही बुखारी की हदीस भी बताऊँ आपको, तो पहला गिरोह हज़रत अली का केस आया था जिसमें वो निशानियां भी लिखी हुई है, बंदे के हाथ की जो गोश्त था वो काफी बड़ा हुआ था मुतलका बंदे के। तो अभी देखें, इनकी पूछ बनाई डिफरेंट सियासी और पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं। सो बट आई थिंक सो इट्स हाई टाइम कि एज ए नेशन और एज ए मुस्लिम उम्मा everybody need to stand up to avoid all these incidents in future. माशाल्लाह, सही है भाई उस्मान साहब, अल्लाह करे ऐसा ही हो कि सब खड़े हों। और कौन सा ऐसा दिन है जब सानिया नहीं होता, कौन सा ऐसा दिन है, अब तो वो दोबारा याद आ गया लाहौर वाला वाक़या कि जब नाबीना हज़रात उस वक्त के, जब आलमी दुनिया जो है वो योम स्पेशल पर कोई इस किस्म का दिन था स्पेशल पर्सनस का, तो उस दिन वो अपनी नौकरियों के लिए 2% कोटे के लिए बाहर निकले हैं। तो कौन सा ऐसा दिन है जहां पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत हमने नहीं देखी? जी वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? आसिफ बोल रहा हूँ जी, हेलसिंकी से। जी आसिफ साहब। जी 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 बात करें, आप लाइव हैं। जी जी प्लीज बात करें सर। मैं आसिफ बोल रहा हूँ जी, हेलसिंकी से। जी मेहरबानी। हाँ जी, बात क्या करनी है, बात को छोड़ दिया इन्होंने बात करने के लिए। इन्होंने मार दिया, सबको मार दिया है। खुदा इनको जहन्नम में जगह दे। ये सारे कातिल है, जाजी भी कातिल है, ये नवाज शरीफ की फैमिली भी कातिल है, ये फजल रहमान भी कातिल है, ये जमात इस्लामी भी कातिल है, और सऊदिया जो इनको पैसे देता है उसका भी खाना खराब हो वो भी कातिल है। मैं तो रात को सब नमाज पढ़ के इनके लिए बदुआ करूंगा। खुदा बंदिया इनके बच्चों को, इनके बेटों को गरक कर, जिन्होंने मासूम बच्चों को मार दिया, छोटे छोटे बच्चों को, इनको कैसे नींद आएगी, इनको कैसे नींद आएगी? ये जुलूस जो निकालता है इमरान खान, ये जुलूस ना निकाले, ये शिया सुन्नी धांधली पे ना, अब धांधली से काम ऊंचा हो गया भाई। सही, अब धांधली का रोना जो है अब तो जान का मसला बन गया भाई। इलेक्शनों की तो बात ही खत्म हो गई। अब तो जो निकलेगा, जो भी सियासी जमात है, हमारी जान बचाने के लिए क्या करेंगे, लेकिन ये दोनों जमातें उस मसले में एक हैं। तालिबान के लिए दोनों नरम रवैया रखते हैं। दुख की ये बात है कि पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा है, सियासी जमातें, कौम किसकी तरफ देखे कि जिनके ताने बाने तालिबान से नहीं हैं। जी बहुत मेहरबानी आसिफ साहब, आप शामिल हुए। अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह फारूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब जर्मनी से। जिनको भी तज़ीयत पेश की है अभी एक दफा दोबारा तज़ीयत पेश करता हूँ जिनके बच्चे शहीद हुए, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे। एक बात मैं अपनी कौम से ये करना चाहता हूँ कि इससे पहले भी 2 वाक़यात हुए हैं। कोयटा में 100 से ज्यादा मोमिनीन शहीद हुए हैं, कराची में 100 से ज्यादा मोमिनीन शहीद हुए थे। उस वक्त हमारी कौम इतनी बाहर नहीं निकली थी। आज तो वज़ीर जो है वो कहता है पार्लियामेंट्री वो इजलास बुला रहा है, तो काश के उन 2 वाक़यात पर ही पार्लियामेंट्री इजलास बुला लेता तो आज शायद ये वाक़या पेश ना आता। तो जनाब जहाँ भी शहीद होते हैं, बच्चे हो छोटे हो बड़े हो, उसी वक्त पूरी कदर मनाना चाहिए ताकि आइंदा जो आने वाले जो वाक़यात वो पेश ना आए। अल्लाह ताला हमारी कौम को तौफीक दे कि अभी भी समझ आए और इस वाक़े का कोई सही जो है हाल निकाले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और जैसे वाक़यात की बात हो रही है, कमीशन बनाने की बात हुई, ये साल का आगाज़ अगर इस साल 2014 की बात करें तो 1 जनवरी को कमरानी रोड अख्तराबाद कोयटा में ज़ायरीन की बस पर हमला हुआ जिसमें 50 ज़ायरीन को शहीद कर दिया गया, कुछ नहीं हुआ। और 7 जनवरी एतज़ाज़ हसन ने जान देकर, ऐसे ही वाक़या होना था लेकिन एतज़ाज़ हसन ने जान देकर हंगू में स्कूल में वो जो दहशतगर्दी का वाक़या था वो रोका। लेकिन एतज़ाज़ हसन को कितने एजाज़ात दिए गए हैं और वहाँ के वज़ीर आला साहब जो हैं उनको ये जसारत या तौफीक नहीं मिली कि एतज़ाज़ हसन के घर चले जाएं और वहाँ पर ताज़ियत के लिए आएँ। और इमरान खान का कहना था कि हाँ मैं चाहता था कि वज़ीर आला साहब जाएँ, लेकिन उनको ये टाइम मिलता है यहाँ पर इस्लामाबाद में कंटेनर पे आके वो जो कुछ मर्ज़ी करें। लेकिन एक शहीद, एक उस बच्चे के लिए उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए वो उसकी कब्र तक नहीं गए, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर मैं एतज़ाज़ हसन की कब्र पर या उनके घर वालों से मिला तो फिर जिन लोगों ने मुझे बनाया है वो फिर मुझे वो रक्स करने या मुझे वो अयाशी करने का मौका नहीं देंगे। तो 7 जनवरी को इसी साल ये हुआ। 9 जनवरी को कराची में चौधरी असलम को शहीद किया गया। 8 जून को तफ्तान ज़ायरीन की बस पर हमला हुआ, 24 शहादतें हो गई जहाँ होटलों पर ज़ायरीन ठहरे थे वहाँ पर हमला हुआ। और उसी दिन कराची एयरपोर्ट पर हमला हुआ जिसमें 30 शहादतें हो गई। और 15 अगस्त को कोयटा एयरबेस पर हमला हुआ, 11 अफराद शहीद हुए। और 2 नवंबर को पिछले ही महीने वाघा बॉर्डर पर हमला हुआ जिसमें 60 अफराद शहीद हो गए। और आज के वाक़े में 136 बच्चों समेत 142 शहादतें हो गई हैं। लेकिन होगा क्या, ये तमाम जो हमारे पास आदाद शुमार हैं 142 तक गिनती गिनेंगे ना तो आप थोड़ा इसमें भी टाइम लगेगा कि 1, 2, 3, 4 ये ताबूत गिन लें, 142 ताबूत गिन लें। और अल्लाह करे कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनको भी अगर तो वो सोच समझ से बिल्कुल बाला हैं, उनको कोई इस पर भी कोई उनका जो एक खून है वो सफ़ेद का सफ़ेद ही है, तो अल्लाह ही उनसे छुटकारा हासिल हमें करवाए। वरना ये जो चीज़ें हैं ये कौम को जगाने के लिए, ये जो गम व गुस्सा हमें नज़र आ रहा है, ये सब बिरोन मुल्क पाकिस्तानियों ने जो कॉल्स की हैं उनके अंदर ये जो गम व गुस्सा है या एक दुश्मन के लिए या पाकिस्तान के लिए जो एक मोहब्बत नज़र आ रही है, पाकिस्तानियों के लिए मोहब्बत नज़र आ रही है, उन मज़लूमों के लिए जो मोहब्बत नज़र आ रही है सब के लिए, तो ये भी एक मस्बत या एक उम्मीद की किरण ज़रूर है इसमें कि हम ऐसे लोगों से इंशाल्लाह छुटकारा हासिल कर लेंगे। ये आपका जो गम व गुस्सा है ये कौम के लिए ये एक उम्मीद की किरण है कि हम इंशाल्लाह ज़रूर इनसे छुटकारा हासिल करेंगे। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाइव आ चुके, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। चलें, आपकी टीवी की आवाज़ ऊपर थी, आप दोबारा आ सकते हैं अगर आप दोबारा आना चाहें। आपकी कॉल्स जो हैं वो आ रही हैं और इसमें हम जो मुख्तलिफ़ सियासतदानों की तो बात हो गई, अब आवाम का क्या किरदार होगा। पेशावर में अगर ये हमला हुआ है तो साथ वाले शहर वाले या बल्कि इवन पेशावर के ही अंदर कुछ रिहायशी, क्या उनको भी एहसास हुआ है या ठीक है उनके साथ जिनके साथ वाक़या हो गया, या पंजाब में जो लोग हैं या पंजाब के जो शहरी हैं क्या वो भी इसी दुख को महसूस कर रहे हैं, उन माओं के दुख को महसूस कराची वाले भी कर रहे हैं, सिंध वाले भी कर रहे हैं, बलूचिस्तान वाले भी कर रहे हैं कि नहीं। बस ये जब तक हमारे अंदर ये बेहिसी की फ़ज़ा कायम रहेगी तो दुश्मन के लिए आसानी है, अगर जाग जाएं तो ये सानिया बहुत बड़ा सानिया हमें जगाने के लिए। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं है ना कैलिफोर्निया से सईदा बेगम बोल रही हूँ। भाई बहुत अफसोसनाक खबर सुन के ना सुबह से दिल बड़ा बेचैन है, और दूसरे मौला आखिर ज़मा ज़हूर हो जाए। ये जलील हुक्मरान लोग आपके इतने गलीज पाकिस्तान के हुक्मरान है, सिवा पैसे खा जा रहे, जानों की फिक्र नहीं कर रहे। एक जरदारी को लेके टुकड़े कर देना, एक तो नवाज शरीफ, और दोनों की 2 औलाद को टुकड़े करके बताना औलाद का गम क्या होता, और ये लोगों के एहसास नहीं है,
शर्म नहीं है, आया नहीं है, सारी दुनिया के सामने जलील हो रहे हैं और कुत्तों के जैसा पैसे खा जा रहे हैं, हुकूमत सही नहीं कर रहे, बच्चों को मार दे रहे, पानी को तरसा रहे, लाइट को तरसा रहे, ये कई की जिंदगी है, मुसलमान कंट्री, शर्म की बात है। और ऐसा खाने से तो ना जहर खा के मर जाओ, नहीं तो गाड़ियों के सामने खड़े के मर जाना चाहिए टक्कर लेके। ऐसा जीने से कुत्ता भी जी रहा है, आपके मिनिस्टर लोग भी जी रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हुए, आवाम की फिक्र ही नहीं है। ये किस किस्म की हुकूमत है आप बताइए। आज तो इतनी बड़े हादसा होगा, उनकी मायों से पूछो, उनके बाप से पूछो, एक दिल का टुकड़ा एक घर में जानवर पाले तो उसको हम अजियत नहीं देते। ये कहाँ के कुत्ते लोग आके आपके शहर में बस गए, आधा पाकिस्तान खत्म कर दिए लोगों को मार 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 के, और मिनिस्टर लोग सोए हुए हैं, सिर्फ अपने बैंक भर रहे हैं, पैसा लेके खबर में लेके जाएंगे आपके लोग। शर्म हया करो, बोले जिंदगी देखो। सारी दुनिया में पाकिस्तान में जितनी जलालत हो रही काई नहीं हो रही है, और ना मासूम लोग मारे जा रहे, मुसलमान लोग मारे जा रहे, हिंदू मारे जा रहे, सब जान वाले मार रहे। हर ये जुल्म करना बेकार, कुफर काफिर भी नहीं करते, काफिर लोग भी नहीं करते। आपके मुल्क में ये हादसा हो रहा है, नवाज शरीफ और जरदारी को निकालो, लात मार के निकाल दो आप लोग, शहर से बाहर करो, दूसरे को रखो, आपकी हुकूक, आपका पाकिस्तान सुकून से रहता। पानी के वास्ते मर जा रही, ग़िज़ा के वास्ते मर जा रहे, न्यू बॉर्न्स मर जा रही, ये क्या है खबर? ये बोलिए आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल बहन, आप बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, और एक इंडियन होते हुए आप बिल्कुल सही मशवरा हमें दे रही हैं, और बिल्कुल आपके जो ख्यालात हैं वो हमारे ही हैं कि हम इन सियासतदानों से ऐसे ही लगाव रखते हैं जैसे आप बात कर रही हैं। बिल्कुल आपका दलील हरकत कर रहे हैं फारूक भाई, इतनी गलीज। हम काफिरों के मुल्क में रहते, कोई काफिर की मजाल नहीं है हमारे से ऐसा करे, हर कोई अच्छा मिलते हमसे, और हम यहाँ देख रहे हैं, हम दिन रात है ना पाकिस्तान हिंदुस्तान बोलते हैं, हमारे में जरूरी दुश्मनी नहीं है, जरूरी खिलाफ वो नहीं है कि पाकिस्तान कोई मुसीबत पाकिस्तान पे आओ। इंडिया के लोग सारे मस्जिदों में दुआएं करते हैं, क्यों बोले तो हमारा मुसलमान कल्चर है, हम हिंदू है भी, वो भी। अगर आपके मुल्क में तो ना फारूक भाई हम बोल नहीं सकते, पहले जरदारी को मार दो, उसके बाद नवाज को मार के टुकड़े कर दो, जब उसको शर्म आएंगी उसकी औलाद को लाके ना टुकड़े करके उसके घर के सामने लगा दे आप लोग। अगर कोई सुन रहे पाकिस्तान के कोई शेर लोग इसी तरह करे तो बेगैरतों को शर्म आएगी। चले आपके जज्बात बहन पहुंचे, सब तक पहुंचे, और बिल्कुल आपने तर्जुमानी कर दी 18 करोड़ पाकिस्तानियों की। एक और कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? जी मैं पेरिस से बोल रही हूँ, मिसेस इमदाद हुसैन। जी बहन बात करें। अच्छा जी आप लाइव आ चुकी बहन, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई फारूक आप बात कर रहे, आप दिन को भी कर रहे थे, हम लोग क्या करें, इन लोगों का क्या करें, हमसे बात नहीं होती। बिल्कुल हम इनका नाम लेने से इनको क्या बात दबा दे और क्या इनको बोले हम लोग, सब अल्फाज इनके आगे छोटे बढ़ गए हैं। ये जो 3-4 आपने रखे हुए हैं पीछे चेहरे, इनके ऊपर स्याह कपड़ा डाल दें आप लोग। ये मैंने रखे इसलिए कि ये भी हमें याद रहे और नीचे जनाजे भी याद रहे। ये इन पे से हम कौन कौन सा सानिया को याद करें, बलोचिस्तान वाला करें, हम पाराचनार वाला करें, कहाँ सा कराची वाला करें, कौन सा सानिया कब, हर रोज जी। क्या बोलते हैं, इनको याद नहीं आता जो एक स्कूल बचा गया अपने आप के पे लुटा कर, आज कभी किसी ने याद ही नहीं किया। सही बात है बहन। इतने जो हमारे आलम, जो मासूम, जो बड़े, हर जगह पे आज इतना बड़ा इन्होंने काट दिया। आज क्या करें हम इन लोगों का, बस अल्लाह आपको ये सुधर जाए ना, ये सब ठीक हो जाएंगे। वाम सुधर जाए ना, आज भी इन पागलों की तरह इनके पीछे है अभी भी। हाँ ये आपने, वाम पागल है, ये वाम पागल है। हमने इनको बर्दाश्त किया है, हमने इनको बनाया है, हम इनके नाज नखरे उठाते हैं और खजानों की चाबियां इनके सुपुर्द कर दी, और इन्होंने अगले अपने बच्चों के सुपुर्द कर दी हैं, और नस्ल दर नस्ल मौत को आवाज देते हैं ना हम लोग। सही हम खुद इनके बनाने वाले आवाज देते हैं हम लोग, खुद जानबूझकर। चले बहन अल्लाह करे, आज तो घर में करते हैं, आज तो मासूम बच्चों ने अपने खून के छींटे दे के इस मुर्दा कौम को जगाने की कोशिश की है। अल्लाह करे अब भी कौम जाग जाए। रोते हुए गुजर गया, सारा दिन गुजरा, अभी हमारा कांप रहा है अंदर, क्या करें हम लोग। यही बात है बहन, अल्लाह आपको सब्र दे। बहुत शुक्रिया, पेरिस से आप शामिल थी मिसेस इमदाद हुसैन। और वही बात कि
قوم کو جگانے کے لیے شہداء خون دیتے ہیں اور محاذ یہ اپنے بارڈرز کے اوپر سنا ہے شہادتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر تو ایک اسکول کے اندر شہادت ہوئی ہیں اور معصوم بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور بہت ہی بے دردی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ایک ٹیچر کو زندہ جلایا گیا ان کے بچوں کے سامنے، اور بچوں کی لاشوں کے ساتھ بھی ان کی بہت بے حرمتی کی گئی ہے۔ یعنی جو ایک ہم یہ عزاداری کے دوران سنتے رہے کہ یزیدی یہ کام کرتے رہے، وہ انہوں نے آج کے جو یزیدی ہیں انہوں نے عملی طور پہ اس اسکول میں کر کے دکھایا ہے۔ تو اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ میں عبدالرؤف بات کر رہا ہوں جی، جرمنی سے۔ جی عبدالرؤف صاحب مہربانی بھائی، آپ لائیو آ چکے، بات کریں۔ سر میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیسے ہیں، بالکل میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی مذمت کر سکوں۔ صحیح بات، میں نے ابھی تک ٹی وی میں یہ خبریں سنی نہیں ہیں خود اور نہ ہی دیکھی ہے، مجھے صرف ٹیلی فون پہ کسی نے بتایا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ یا میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں یا کالروں کی، تو مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے لیے الفاظ نہیں ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے تو یزید کو بھی شرما کے رکھ دیا۔ اور میں آپ کو یاد ہوگا اس طرح کے پروگرام ہوتے تھے جب کوئی واقعہ ہوتا تھا، کئی سالوں سے میں ہمیشہ جب بھی اس موضوع پہ میں بات کرتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ دنیا کی کسی بھی کنٹری میں جب ایک گروپ اٹھ کے اس ملک کے انسانوں کو قتل کرنا شروع کر دے تو اس ملک کی گورنمنٹ کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ اس گروپ کو ختم کرے اور قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کرے اور اپنے ملک کے باقی شہریوں کے لیے جان اور مال اور عزت کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ یہ اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اگر وہ نہیں کر سکتی تو وہ ریزائن کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ میں نے کھل کے کہا تھا کہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام، آج میں پھر دہراتا ہوں، یہ دونوں جماعتیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی کھل کے انہوں نے دہشت گردی کی مذمت نہیں کی، جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے کھل کے یہ مذمت نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی طور پر بھی کبھی ان دونوں جماعتوں نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ ان کے سامنے جو وطن کے لیے جان دے رہے ہیں ان کے سامنے شہید نہیں ہیں، لیکن ان کے دہشت گرد ان کے لیے شہید ہیں۔ جی، اور جو طالبان جب مرتے ہیں تو ان کو یہ شہید کہتے ہیں۔ اور یہاں تک بھی ہوا کہ ایک بہت بڑے جو عالم دین کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر کتا بھی ان کی گولی سے مرے گا تو ہم اس کو بھی شہید قرار دیں گے۔ استغفر اللہ ربی، میں تو کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے علماء کے اوپر پڑھنی چاہیے، اور انہی کو یہ ساتھ بٹھاتے ہیں گورنمنٹ والے اور فخر کرتے ہیں۔ آخری بات، مذاکراتی کمیٹیوں میں سر وہ شامل ہیں، ہیلی کاپٹر دیے جاتے ہیں کہ جاؤ اپنے بچوں سے مذاکرات کے لیے ٹائم لے کے آؤ، اور یہ پورے 8-10 مہینے تو یہ کھیل کھیلتے رہے ہیں۔ اور یہ جیسے ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ فوج نے خود پھر یہ ضرب عضب کا یہ فیصلہ کیا، اور اللہ کرے اب بھی کچھ نہ کچھ خود فیصلہ کرے۔ یہ کل والی کانفرنس کے اوپر ISPR یہ فوج کو نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، اور خون کا جو قطرے کا حساب نواز شریف نے لیا وہ بات کی ہے، یہ جو قطروں کا حساب لے سکتی ہے تو وہ ایک ہی ادارہ ہمارا وہ پاک فوج کا ہے۔ بہت مہربانی۔ اگلے کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انکل، میں جی غیور عباس سے بول رہا ہوں۔ جی تھرو بیٹا، بہت شکریہ۔ آج سب سے پہلے میں کنڈیم کرتا ہوں یہ جو آج ہے، آج میں اسکول پہ تھا تو مجھے پتا نہیں تھا، آج میں گھر آیا تو مجھے یہ خبر ملی ہے۔ تو میں یہی آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب رسول پاک کوئی جنگ ہوتے تھے تو تب ان کا حکم تھا کہ جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو بیمار ہیں، ان کو کوئی نہ کچھ نہ کیا جائے، ان کو کچھ نہ کو۔ تو اب یہ کون سا اسلام ہے کہ اب یہ جو کسی کو نہیں معاف کرتا، جو بچوں کو بھی نہیں معاف کرتا، جو عورتوں کو بم لگا کے مارتا ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ اور یہ لوگ اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کر رہے کہ وہ اپنا ایک جو وہ اسلام لائیں جس کے اندر بچے بھی نہیں معاف ہوتے، اور وہ اسلام جس کو جو کسی کو پسند نہیں ہے وہ دوسرے لوگوں کے پاس لانا چاہیے، اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرے۔ انکل میں آج آپ سے کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ تو بس محبت اور پیار کا ہے، تو یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو، بہت شکریہ غیور عباس۔ میں نے تقریباً 1.5-2 گھنٹے ہو گئے کالز لے رہا ہوں، لیکن غیور عباس آپ کی بات سنتے ہوئے مجھے آپ کے ہم عمر جو دوست شہید کیے گئے ہیں
اس وجہ سے مجھے بہت یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ مجھے الگ تعزیت کرنی چاہیے، ان بچوں کے ساتھ الگ تعزیت ہم نے کرنی چاہیے ہمیں، کہ جو خود یونیفارم پہنتے ہیں، جو خود اسکول جاتے ہیں، ان کے جو کلاس فیلوز شہید ہوئے ہیں، ان کے اپنے جو ہم عمر جو ہیں شہید ہوئے ہیں. تو مجھے آپ کی کال لیتے ہوئے بہت ہی ایسا احساس ہو رہا تھا کہ ان ماؤں کے ساتھ ہم کس انداز میں تعزیت پیش کریں، اور وہ بچے دوبارہ اسکول کیسے جائیں گے، وہ یونیفارم کس انداز میں دوبارہ اسی اسکول کے جو آج 960 بچوں میں سے 142 شہادتیں ہوئی ہیں، تو باقی بچ جانے والے بچے دوبارہ اسکول کیسے جائیں گے. وہ آرمی پبلک اسکول میں آج ایک فیئرویل پارٹی بھی تھی، جہاں وہ سنگ دلوں نے ایک بڑے ہال میں جہاں زیادہ بچے شہید ہوئے، وہاں پر 10ویں کلاس میں ان بچوں کی فیئرویل پارٹی کی جا رہی تھی، وہاں پر زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ ہمارے جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، دعا کے ساتھ کوئی دوا کا جو بندوبست ہے وہ بھی ضرور ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو قوم ہے روزانہ پہ روزانہ ایک یہ سانحات ہو رہے ہیں. اور اب تو شہروں کے نام ہیں، اب سانحہ پشاور، سانحہ کراچی، سانحہ لاہور، اب تو 7 سانحہ جوڑ دیا جائے. اور اب ہمارے گلی محلوں کے نام، پہلے تو شخصیات پر گلی محلوں کے نام ہوتے تھے کہ عبدالرب نشتر روڈ ہو گیا، جناح کالونی ہو گئی، اب یہ ہمارے محلوں کے نام ہو گئے کہ جہاں پر وہ مسجد والی گلی جہاں پر دھماکہ ہوا تھا وہ بلاسٹ کالونی، اور اس قسم کے جو وہاں پر جہاں دھماکہ ہوا دھماکے والی گلی، اس قسم کے ہمارے ایڈریسز بن گئے ہیں. اس قسم کی جو ایک سوچ ہے، اور یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ چند مٹھی بھر لوگ یہ پورے پاکستان کے 18 کروڑ عوام جب تک جاگیں گے نہیں. اور آج کا سانحہ اللہ نہ کرے کہ اس کے بعد کوئی ایسا سانحہ ہو اور ہم دوبارہ اسی قسم کا کوئی پروگرام کر رہے ہوں. ہمیں جگانے کے لیے یہی کافی ہے. اور ہماری جو اس وقت غیور افواج ہیں، راحیل شریف صاحب بھی ہمیں اوپر نظر آ رہی ہے، سب جو اوپر اہم تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں سربراہان کی، یہ ہمارے فیصلے کرنے والے ہیں. کچھ کے پاس اب طاقت ہے، کچھ کو ہم ابھی بھی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور کچھ جو ہیں ان کو ہم ابھی بھی فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ضرور فالو کریں، لیکن سب کو آج کی رات ضرور، جو عام پاکستانی ہیں، عام مسلمان ہیں، ان کو آج کی رات جب تکیے پہ سر رکھیں تو یہ ضرور سوچیں کہ اگر میں جن کو بھی فالو کر رہا ہوں، جو بھی میری سیاسی طور پہ جن کے ساتھ وابستگی ہے، مذہبی طور پہ جن کے ساتھ وابستگی ہے، اگر جن کے ساتھ وابستگی ہے، اس خون میں، ان تقریباً 136 بچوں کے خون میں وہ شخصیت، اس کی بے حسی، اس کے اقتدار میں رہ کے بھی بے حسی، یا اس کی کوئی اس قسم کی غلطی کی وجہ سے تو وہ یہ بچے شہید نہیں ہوئے. اور اگر آپ اس کا جواب ہاں میں محسوس کریں تو ایسے لوگوں سے کنارہ کشی جب اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ہاں اس قسم کے سانحے ہونا ختم ہو جائیں گے. ہم ایسے لوگوں کو پوچھتے رہیں گے، ہم ایسے لوگوں کو دوبارہ اپنی اسمبلیز میں لاتے رہیں گے تو یہ ہمارے اوپر اسی انداز میں آئیں گے، اور بے حسی کے انداز میں کروڑوں روپے کے یہ خود زیورات پہنیں گے، کروڑوں روپے کی یہ جو گھڑیاں پہنیں گے، اور یہ ہمارے اوپر حکمرانی کرتے رہیں گے. بچوں کی شہادتوں پہ ہمیں تابوت تک نہیں مل رہے تھے، آج یہ بھی خبر تھی کہ 136 تابوت جو ہیں وہ بھی ملنا مشکل ہو رہے ہیں. تو یہ کیا حالت ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کربلائی عرض کر رہا ہوں. جی مہربانی. مولا پنج تنبا کا کو سلامت رکھے. سب سے پہلے میں یہ کنڈیم کرتا ہوں، میں بہت زیادہ دکھ اور درد کے ساتھ اس آج کے دن کے واقعے کی مذمت کرتا ہوں، اور تمام جو اسلام ہے جہاں پر بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ ہمارا اسلام ہے کہ کیا اس اسلام میں اس طرح کی بربریت ہے؟ تو یہ تو اسلام نہیں ہے. اور ساتھ ہی میں گورنمنٹ کو میں اپنی طرف سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو سزائے موت دی جائے. یہ جو پاکستان میں سزائے موت کا سلسلہ بند کیا ہوا ہے اس کو جاری کیا جائے. گورنمنٹ بزدل نہ بنے. گورنمنٹ کا مقصد کیا ہے کہ اپنے عوام کی حفاظت کرے. اور یہ معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کا کوئی کسی قسم کا سیاسی مقصد ہی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ اس طرح کی بربریت کی جائے، یہ تو انتہائی بزدلی ہے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ہوش کرے اور اکٹھے ہو کر یہ جو بندے ہیں، یہ ان کو جو 5, 10, 15, 20, 100, 1000 جو بھی یہ پکڑے ہوئے ہیں ان کو شرع عام پھانسی دے، تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ اگر ہم اس طرح کا ظلم کرتے ہیں تو ہمارے بھی اتنے مرتے ہیں. یہ سعودی عرب میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو آئے دن جو ہوتے ہیں، آپ بھی حج پہ جاتے ہیں، سارے ہم بھی گئے ہیں، تو وہاں پر وہ اکثر جو ہے نا سر کاٹ دیتے ہیں. اللہ ہی جانے ان کا قصور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ سر کاٹتے ہیں. وہاں انہوں نے اتنی وہ گرفت کی ہوئی
है, जो भी उनका दीन है वो उनके साथ है। लेकिन भाईजान मेरी दरख्वास्त ये है कि इस तरह की ये जो बर्बरियत हो रही है, इस तरह का ये जो साने हो रहे हैं, आप अभी कह रहे हैं कि साने और साने साने पे साने, तो ये कौन बंद करेगा? किस तरह से बंद होगा? गवर्नमेंट की खिदमत में, फौज की खिदमत में, सियासतदानों की खिदमत में गुजारिश है कि वो अपनी लड़ाइयां बंद करें और ये दहशतगर्दी ये मलून है इनको खत्म करें, इनकी जड़ों को तबाह कर दें, ताकि हमारे आने वाली नस्लों को, हमारे मुल्क को चैन और नसीब हो। अल्लाह ताला हम सब को मोहम्मद वाले मोहम्मद के दीन पर कायम रखें। और ये जितने मलून हैं, अगर ये हदायत के काबिल हैं, अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे, अगर नहीं है तो अल्लाह ताला इन्हें नेस्तो नाबूद करे और हमारे मुल्क पाकिस्तान को ताक़यामत शादराबाद रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। जज़ाकल्लाह एजाज साहब, बहुत शुक्रिया। और जी नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ़ हवाले से कॉल्स भी सुन रहे हैं और मुख्तलिफ़ जो हमारी सोच जा रही है कि सियासतदानों के ऊपर भी कि ये उनके ऊपर गिला शिकवा ज़रूर है, बल्कि बहुत से लोग तो इसमें बिल्कुल सीधे सीधे मुलव्वस होंगे। अगर उनको पता है कि आम लोगों को पता है कि फ़लाँ मदरसे में ये तरबियत दी जाती है, दहशतगर्दों को खुदकुश बम्बार बनवाए जाते हैं, तो ऐसे ही लोग जब असम्बली तक पहुंच जाएं, ऐसे ही लोग फिर कानून साजी में लग जाएं, ऐसे ही लोग फिर उनसे आगे मुज़ाकरात के लिए उन कमेटियों में शामिल हों, तो इन लोगों से इंसाफ की क्या तवक्को की जा सकती है? एक इंसाफ का बड़ा इदारा जिसके आज़ादी के लिए भी लोगों ने जानें दी थी। देखें, सुप्रीम कोर्ट या अदलिया की आज़ादी अवाम ने बात बात पे कुर्बानी दी है। 2013 के इलेक्शन, उसकी धांधली की बात हुई तो अवाम कुछ उस जमात के पीछे है, या तारिक कादिर साहब ने नारा लगाया चेंज का या तब्दीली का, उनके पीछे अवाम अपनी जानें 17 जून को या 18 जून को जो मॉडल टाउन में वाक़या हुआ था, तो उसमें भी लोगों ने जानें दी हैं। तो लोग जो हैं वो अपनी उस चेंज के लिए कहीं से भी कोई नारा लगता है, कोई खलूस से मारता है, कोई धोखे के लिए मारता है, वो अलग बात है, लेकिन लोग उनसे उम्मीदें बहुत सी वाबस्ता करके उनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन अब आवाम को ये सोचना पड़ेगा, और ये टाइम आ चुका है कि जिनके पीछे वो लगे हैं तो वो हमारे लिए कितनी हिस्स का मुजाहरा करते हैं, वो हमारे दुख दर्द में कितना शामिल होते हैं। और जैसे कुछ लोगों ने कहा कल कॉन्फ्रेंस बनाई है, आज क्यों नहीं बुलाई, और रातों रात इन्होंने फैसला क्यों नहीं किया किसी काम का, इन्होंने कल तक क्यों छोड़ दिया है। एक और कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौला अली मदद बेटा। मैं सैयद हसन। जी सैयद हसन, जर्मनी से बोल रहा हूँ जी। मुझे बहुत अफसोस है सुन के जो बच्चे शहीद पाकिस्तान में शहीद हैं। जज़ाकल्लाह, जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम्हारे उम्र के बच्चे थे, हम आपसे अलग से ताज़ियत भी करते हैं। आपको मौला सलामत रखे, आप में ये बेदारी है, आप में ये इंशाअल्लाह ताकत आए, उन बच्चों में अल्लाह करे वो उस नई नस्ल में ताकत आए जो इस वक्त नस्ल गुजार चुकी उम्र, उसने भी पाकिस्तान के जो 60-70 साल हुए हैं, उस नस्ल को देख लें कि पाकिस्तान टूट गया, कुछ बेदारी नहीं है, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, आज ही के दिन हुआ, तो हमें कोई परवाह नहीं। और उसके बाद फिर जो नई नस्ल आई, हमें मईशत के ऊपर या हमें अपनी नौकरियों की फ़िक्र पड़ गई, हमें अपनी जान के लाले पड़े हुए, लेकिन जो हुकूमतें हैं लैपटॉप के पीछे लगा दिया, टैक्सियों के पीछे लगा दिया, कर्ज़ों के पीछे लगा दिया, लेकिन हमारी यहाँ पर जान के जो इस वक्त मुश्किलात पड़ी हैं, अल्लाह करे कि नई नस्ल जो है वो आप ही की तरह अब इन छोटे बच्चों का जो बदला लेगी वो हमारी नई नस्ल इंशाल्लाह ज़रूर लेगी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई। हमारी तरफ से जो बच्चे शहीद हुए उसके लिए तज़ियत है। जज़ाकल्लाह। और सर जी, पाकिस्तान में ऐसा बंदा कल कोई नहीं होगा कि जी जो लोग मीटिंग करता है उसको खुमैनी की तरह क्रश कर देता कि पाकिस्तान आज़ाद हो जाए। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क़यादत की कमी है ये बात। क्यों सर जी? क्योंकि ये सब चोर है और ये चोरी करता है और उसकी हिमायत भी करता है, ये सब एक दूसरे की। सही बात है भाई, सही बात है, एक दूसरे की हमायत भी करते हो। तो मैं चाहूँगा कि जो प्रोग्राम वाइंड अप हम करें तो वो क्लिप दोबारा देखते जाएं जहां अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने इस सिस्टम से मुतालिक बात की थी कि किस अंदाज से वो इस सिस्टम के हवाले से बात कर रहे थे। ये सियासतदान देख लें, जब ये इकट्ठे होते हैं, जब इनको पता चलता है कि हमारे इक़्तिदार ख़त्म हो जाएंगे, ये इकट्ठे हो जाते हैं, भाई भाई बन जाते हैं, लेकिन इस सिस्टम को बचाने के लिए कब तक
बच्चे अब तो कुर्बान होने को शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस सिस्टम के लिए अल्लामा नासिर अब्बास साहब, जिनकी आज यौम शहादत भी है, उन्होंने क्या फरमाया था वो सुनते हैं। और आज जब रात को सोएं तो इन बच्चों को जो ताबूत थे उनको ज़हन में रखें, इनकी माओं की आहों को ज़रूर ज़हन में रखें। सुकून के साथ सोने की आज रात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप इनके दुख दर्द में ज़रूर शामिल होंगे। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, साथ देने का बहुत शुक्रिया। लीजिए वो क्लिप देख के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। और कंट्रोल रूम में जो एडिटिंग टीम है हमारी, तमाम जो आपके लिए मावन ये थी इस नशरियात में, उनको भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।